السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. پیپر میں بناؤں گا تو پھر پتہ چلے گا. بنائیں گے. سیکنڈ اسائنمنٹ چیک ہو گیا, میں نے ان کو سبمٹ کر دیا. وہ پرابلی آپ کو کمنگ ویک میں مل جائے گا انشاءاللہ. جی نہیں, بہت زیادہ تو نہیں تھی, الحمدللہ کافی اچھے تھے جتنا مجھے یاد ہے. جی نہیں الحمدللہ, لیکن خیر سیکنڈ اسائنمنٹ ریلیٹیولی آسان بھی تھا, یہ بھی ایک فرق ہے. امپروومنٹ تو ویسے بھی آئی ہے الحمدللہ آپ لوگوں میں, یہ تو آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا امید ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جی جی ٹھیک ہے, آج ہی کر لیتے. آمین, امید تو ہے انشاءاللہ. انا جب سینٹینس کے بیچ میں آتا ہے تو انا ہو جاتا ہے. جی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس سے پہلے کیا ہے؟ آج لائٹ نے کیا ہمارے تھوڑی سی واپس بتائیں. الذین قال, صحیح ہے, وہ چھوڑے. جب قال آ گیا تو قال کے بعد جب آئے گی بات تو وہ اصل میں یہی سینٹینس کنٹینیو نہیں ہو رہا ہوتا. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں قال المدرس, ٹھیک ہے, اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے شک طلبہ کلاس میں ہیں. اب اسٹوڈنٹس الطلاب فی الفصل, ٹھیک ہے. اب میں بے شک کہنا چاہ رہا ہوں. اب ٹیکنیکلی یہ جو لکھا جائے گا نا وہ اس طرح لکھا جائے گا, ایسے ہی ہے. بورڈ نظر نہیں آ رہا. قال المدرس, مدرس کے بعد ایک کولن آئے گا کہ مدرس نے کیا کہا, اور پھر ان کا جو ہے مونولوگ شروع ہوگا کہ یہاں سے کوٹ شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی. تو یہ ٹیکنیکلی جو ہے ایک الگ سے سینٹینس ہوگا. اسی طرح ہے, ایک سیکنڈ, اسی طرح ہے نا. تو اب چونکہ یہ الگ سے سینٹینس ہے تو اس لیے کیا آئے گا یہاں پہ انا, کیونکہ مدرس نے یہ بات کہی. مدرس نے کیا کہا؟ اب جو مدرس نے کہا وہ یہ ہے ان الطلاب فی الفصل قال لهم الناس, الذین قال لهم الناس, ٹھیک ہے. وہ لوگ کہ جن سے کہا لوگوں نے. اب کیا کہا؟ یہ جو بات انہوں نے کہی یہ ایک الگ سینٹینس ہے, ٹھیک ہے. ان الناس, تو یہ ایک الگ سینٹینس ہے کہ یہ بات لوگوں نے کہی ہے, ٹھیک ہے. یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فریز کس طرح کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہنے والے کے ساتھ اور بھی چیزیں آ جائیں. مثال کے طور پہ قال المدرس فی المکتب بعد الصلاۃ. ہاں, اس کے بعد بھی جب مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ مدرس نے کہا کیا تو وہ مدرس کی ایک نئی سینٹینس ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے پھر وہ انا آ جائے گا سینٹینس کے شروع میں. اوکے جی. جب ایک نیا سینٹینس آ جائے گا, بالکل نیا سینٹینس آ جائے گا. قرآن میں اور احادیث میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ پنکچویشنز نہیں لگے ہوتے, ٹھیک ہے. تو وہ پنکچویشنز ہم چونکہ جو اپنا نارمل ریڈنگ ہوتی ہے اسے پنکچویشنز کے عادی ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں وہاں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نیا سینٹینس ہو رہا ہے. قرآن میں یہ چیزیں کچھ تھوڑی سی ڈیٹرمن کرنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ کہاں سینٹینس کمپلیٹ ہوا کہاں نہیں ہوا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر عرب کے لیے جو ہے وہ قرآن پہ یہ محنت کی گئی کہ وہ کہیں میم لگا دیتے ہیں, کہیں پہ جیم لگا دیتے ہیں, اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں وقف کریں, یہاں وقف نہیں کریں گے تو معنی خراب ہو جائے گا وغیرہ. تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ قرآن میں پنکچویشنز نہیں لگے ہوئے. ان انا ہو بھی جائے تو اس کے رول سیم رہیں گے, مینز وہ اپنے اسم کو نصب دے گا. جی انا اور انا دونوں کا رول سیم ہے کہ اپنے اسم کو نصب کریں گے, اپنی خبر کو رفع کریں گے. معنی میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ انا کبھی کبھی صرف جوائننگ کے لیے بھی آ جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ وعلیکم السلام وہاں پہ تاکید کا میننگ ہو. جو اردو میں کہتے ہیں نا کہ یہ کہہ, تو وہ اس معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا فیل، فیل اسم سے اور حرف سے کیسے ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ حرف کے اندر حرف جو ہے وہ اپنا معنی خود واضح نہیں کر پاتا، فیل اپنا معنی خود واضح کر پاتا ہے. اور دوسرا ایک فرق کیا ہوتا ہے کہ فیل کی بناوٹ کے اندر جو ہے زمانے کا معنی ہوتا ہے. اچھا یہ بناوٹ کے اندر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بناوٹ کی شرط لگانے کا کیوں؟ فیل کی بناوٹ کے اندر جو ہے اس کے اندر زمانے کا معنی ہوتا ہے. تو بناوٹ کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ ایسے اسما بھی ہوتے ہیں جن کے اندر زمانے کا معنی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ غدن، غدن کا مطلب کیا ہے؟ کل. تو یہ فیوچر کے بارے میں بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. الیوما، آج کا دن، یہ بھی زمانے کے بارے میں بات کر رہا ہے. لیکن یہ دونوں اپنے وزن کی وجہ سے یہ معنی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم فیل کو دیکھتے ہیں، نصرہ، نصرہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس ایک شخص نے مدد کی. اب یہ جو ماضی کا معنی ہے یہ کہاں سے آیا؟ اس کے اندر اس کے وزن سے آیا. ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس کے وزن سے آیا؟ جی ہم اس وزن پہ کسی اور ورڈ کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ ماضی کا معنی پاتے ہیں. ضربہ کا مطلب اس ایک نے مارا، ماضی میں. اس طرح جو بھی وزن آ رہا ہے ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ماضی کا معنی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر جو ماضی کا معنی آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ اس کے وزن سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ میں مارکر کا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو فیل کے وزن کے اندر ہی زمانے کا معنی ہوتا ہے. اور یہ زمانے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ گرامیٹیکلی اگر ہم دیکھیں ویسے 3 زمانے ہوتے ہیں. کون سے؟ ماضی، حال، مستقبل. فیل عربی زبان میں گرامیٹیکلی جو ہے وہ ماضی ایک ہوتا ہے، حال اور مستقبل کس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں؟ مضارع کے اندر. اور فیل کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے بنانے میں ایک امر استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو بھی ایک فیل کی قسم لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ماضی جس کے اندر بولنے سے پہلے کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، مضارع جس میں بولنے کے وقت یا بولنے کے بعد کی بات ہو رہی ہوگی، اور امر جس میں کسی کام کے کیے جانے کا مطالبہ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ امر سے مراد کون سا ہے؟ جو حاضر کا ہوتا ہے. غائب کا امر یہاں پہ مراد نہیں ہے، نہ غائب کا نہ متکلم کا. اب ہم ماضی کو جب دیکھتے ہیں تو ماضی کے لیے ہمیں فعل کا جو صیغہ ملتا ہے وہ بالکل سمپل ثلاثی مجرد پہ اگر ہم جاتے ہیں، جزاک اللہ خیر، اس میں ایک بڑی نمبر ہمیں کیا صیغہ ملتا ہے؟ اس کا ہو گیا، صحیح ہو گیا اسپیکر، جزاک اللہ. اس کا ہمیں صیغہ ملتا ہے 3 الفابیٹس پہ مبنی ہے، یا فعالا، یا فاعیلا، یا فاعولا. ٹھیک ہے. اس وزن کو ہم کس چیز کا وزن کہتے ہیں کہ یہ ثلاثی ہے؟ ثلاثی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ 3 الفابیٹس پہ ہی آ رہا ہے. اس میں کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے. 3 ایڈیشنل کو چھوڑیں، اس میں 3 الفابیٹس سے ورڈ آ رہا ہے. حروف اصلیہ 3 ہے. رباعی کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ رباعی میں آ جاتا ہے فعللا. فعللا میں کیا ہو گیا؟ حروف اصلیہ 4 بن گئے. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا زلزلہ. اور کون سا سنا ہے؟ سورہ ناس میں آتا ہے. شیطان آپ کے دل میں کیا کرتا ہے؟ وسا. یہ بھی کیسا ہے؟ رباعی ہے، 4 حروف اصلیہ ہیں. تو چونکہ اس بنیادی پیٹرن میں وہی ورڈز آ رہے ہیں جو کہ 3 حروف اصلیہ والے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں ثلاثی. دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مجرد. مجرد کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ان 3 الفابیٹس کے علاوہ کوئی اور چیز شامل نہیں ہے. کوئی اور چیز شامل کیسے ہوتی ہے؟ اگر میں کہوں افعلا، اب میں نے کیا کیا؟ حمزہ شامل کر دیا. اگر میں کہوں استفعلا تو میں نے اور 3 الفابیٹ شامل کر دیے. جبکہ فعلا، فعیلا اور فعولا میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد. فعلا، فعیلا اور فعولا مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ آخر میں تا ساکن لگا دیں تو فاعیلا، فاعولا، فعلت، فعیلت اینڈ فعولت. یہ مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے. اور یہ دونوں صیغے ابھی کیسے ہیں؟ بغیر ضمیر کے، یعنی آپ ان کے آگے ان کا فاعل ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے گردان پوری دیکھی تھی کہ اگر ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو کیسے ہوگا. ان دونوں اوزان میں، یعنی ٹیکنیکلی ان 6 اوزان میں، جو فعلا، فعیلا، فعولا اور فعلت، فعیلت اور فعولت، ان سب میں کس چیز کا معنی ہے کہ ایک کام ہوا ماضی میں، میرے بولنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اب تینوں کی کوئی ایگزامپل دے دیں. فعلا کی کوئی ایگزامپل دیں. فعلا کی نصرہ، نصرہ. اور فعیلا کی اور کوئی؟ سمیع، وہ بھی صحیح ہے. حسیبہ بھی صحیح ہے. سمیع اس نے سنا یا سننا، ماضی میں سنا.
جی اب فعولا چاہیے. فعلا ہو گیا, فعیلا ہو گیا, کیا آ سکتا ہے؟ عدلا بھی آ سکتا ہے. جی کروما, اور آپ نے کیا کہا؟ حسنا, وہ بھی صحیح ہے. چلیں کروما ہی جانے دیں تاکہ ہمارے ابا والے آ جائیں. ویسے حسنا بھی صحیح ہے, کبورا بھی صحیح ہے, کسورا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے صحیح ہیں. اور ان کی مونس کیسے بنے گی؟ ان کے آخر میں تا ساکن لگا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی مونس بن گئی. سمپل. فعل ماضی کی مونس کس طرح بنی؟ اس کے آخر میں تا ساکن لگا دیا. اسم کی مونس کیسے بنتی ہے؟ آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں واحد میں, اور الف تا لگا دیتے ہیں جمع میں. اس طرح فعل ماضی میں کیا کرتے ہیں؟ آخر میں تا ساکن لگا دیتے ہیں. پھیلی ہوئی. ٹھیک ہے جی. حسنا کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہوا. اگر ہم کہیں حسنا حسن, حسن اچھا ہو گیا, ماضی میں, حال کی بات نہیں ہوتی. حسنت جمیع خصالی, یہ آپ کو شیخ صاحب بتائیں گے. خوبصورت ہوئی کیا؟ ٹھیک ہے صحیح. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ان کے ساتھ وقت گزارا کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ماضی کے ثلاثی مجرد کے سمپل اوزان. اب اسی کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کو جب مضارع میں لاتے ہیں, اب مضارع کے اندر کیا شامل ہو جائے گا؟ زمانے, بولنے وقت کا زمانہ یا اس کے بعد کا زمانہ. اس کا ہم جب وزن دیکھتے ہیں تو وہ بھی 3 وزن پہ آتا ہے اسی طرح کے. یا آئے گا یف آلو, یا یف ایلو, یا یف اولو. ٹھیک ہے, یہ مضارع الگ ہو گیا. کس کی؟ جی یہ ایک ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن عربی آپ اکثر جہاں پہ دیکھیں گے نا, عربی زبان میں کم ایسا ہوگا کہ 3 سے زیادہ ورڈز ہیں وہ متحرک ہوں گے ایک ساتھ. متحرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرکت والے. 3 سے زیادہ الفابیٹس حرکت والے مشکل سے ملیں گے, ایک نہ ایک ساکن آ جائے گا. ٹھیک ہے, 4 میں جب آپ دیکھیں گے تو کوئی ایک نہ ایک ساکن آپ کو مل جائے گا, اکثر ایسا ہوگا. اس کی ایکسیپشنز بھی ہوں گی اور زیادہ ساکن بھی مل سکتے ہیں, لیکن 4 میں کم از کم ایک ساکن آ جائے گا, کیونکہ عربی زبان کنٹینیوسلی حرکتوں پہ نہیں چلتی, وہ آپ کو سکون بھی دیتی ہے کہ آپ تھوڑا ٹھہر بھی جائیں. ٹھیک ہے, اور اس لیے آپ اکثر ورڈز دیکھیں. اب مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ماضی, اس میں تو خیر فوراً ہی ساکن آ گیا. مضارع, تو اس میں بھی الف بیچ میں ساکن آ گیا. ٹھیک ہے, تو 4 ورڈز کنٹینیوسلی اگر آ رہے ہوں گے تو زیادہ لائکلی کیا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ساکن ہوگا. 4 الفابیٹس اگر ساتھ لکھے ہوئے ہیں تو ان میں زیادہ لائکلی ہے کہ ایک نہ ایک ساکن ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گیا مضارع کا فعل مذکر کے لیے. اور اس کی مؤنث کیسے کرتے ہیں؟ اس کی یا کو چینج کر دیتے ہیں تا میں. تف آلو, تفعیلو اینڈ تفعولو. تو مذکر کے لیے فعل ہوگا یفعلو یا یفعلو یا یفعلو, اور مؤنث کے لیے تفعلو, تفعیلو یا تفعلو. اس میں بھی مؤنث میں یہ تا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو تا کا مؤنث سے ایک خاص تعلق ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یہاں پہ 3 آپشنز ہیں اور یہاں پہ 3 آپشنز ہیں. تو اب ان کے کچھ, اب یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ جب ایسے دل چاہے جب ویسے دل چاہے. دل چاہا تو نصارہ کہہ دیا, دل چاہا تو نصورہ کہہ دیا, دل چاہا تو نصیرہ کہہ دیا, ایسا نہیں ہے. عرب نے فکس کیے ہوئے ہیں کہ کون سے افعال جو ہیں وہ کس وزن پہ آئیں گے. اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ 3 ہیں, 1 2 اور 3, اور یہ 3 ہیں, تو اصولاً کتنے کمبینیشن بننے چاہیے تھے؟ کیا مطلب ہے کتنے کمبینیشن؟ اگر ان 3 دوستوں کے, یہ 3 دوست ہیں, تو کبھی یہ اس کے گھر پہ جائے گا, کبھی اس کے گھر پہ جائے گا, کبھی اس کے گھر پہ جائے گا. 3 آپشن اس کے ہوتے ہیں. یہ بھی کبھی اس کے گھر جائے گا, یہ بھی کبھی اس کے گھر جائے گا, یہ بھی کبھی اس کے گھر جائے گا. تو یہ 3 آپشن ہوتے ہیں. پھر اس کے بھی 3 آپشن ہوتے ہیں. تو ٹوٹل کتنے آپشن بنتے ہیں؟ 9. لیکن آپ پہ احسان کرتے ہوئے, خاص آپ پہ ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ ایک تو جائے گا 3 کے گھر. دوسرے کی امی تھوڑی سخت قسم کی ہیں, انہوں نے کہا بیٹا زیادہ فری نہیں ہو, اور تیسرے گھر پہ ابو آ گئے تھے تو اس کو ایک ہی کے گھر جانے کا موقع ملا. ٹھیک ہے, تو ٹوٹل 6 کمبینیشن بنتے ہیں, اور وہ بھی آپ کی آسانی کے لیے. عرب نے پہلے سے آپ کو کہہ دیا کہ ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں, آپ زیادہ اس بارے میں فکر نہیں کیجیے گا. آپ نے گھبرانا نہیں, آپ نے بس بادامیں کھانی ہے. پہلا انہوں نے کمبینیشن کیا بنایا کہ فعل, فتحہ کو مضارع میں بھی فتحہ کے ساتھ جوڑا. ٹھیک ہے, ایک کمبینیشن کیا ہے کہ فتحہ کو فتحہ کے ساتھ جوڑا. فتحہ کی چونکہ دوستی اچھی ہوتی ہے, لوگوں سے اس کا تعلق اچھا ہوتا ہے, تو پھر یفعیلو نے بھی اس کو اپنے گھر پہ بلا لیا, اور دیکھا دیکھی اس نے کہا کہ میں بھی کیوں پیچھے رہوں, تو یفعلو نے بھی. یہ ویسے بھی آپ یاد رکھیں کہ فتحہ اور الف یہ عربی زبان میں زبان پہ ہلکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یعنی فتحہ جو ہے وہ کسرہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ چل جاتا ہے. الف جو ہے یا فتحہ جو ہے واو یا کے ساتھ بھی چل جاتا ہے. الف کے ساتھ تو چلتا ہی چلتا ہے, واو اور یا کے ساتھ بھی چل جاتا ہے. تو یہ فعل کے 3 کمبینیشنز ہو گئے.
کہ فعلا یفعلو کے ساتھ آ جاتا ہے، فعلا یفعلو کے ساتھ آ جاتا ہے، اور فعلا یفعلو کے ساتھ آ جاتا ہے. تو یہ ایک کے ہو گئے 3 آپشنس. جو دوسرا تھا فعیلا، اس کے صرف 2 آپشنز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے یفعلو کے ساتھ اور دوسرا ہوتا ہے یفعلو کے ساتھ. اس کا یفعلو کے ساتھ کبھی نہیں آتا. اور پھر تیسرا ہے فاعولا، وہ صرف تھوڑا سا ریسسٹ قسم کا ہے، تو وہ اپنی قوم کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فاعولا یفعلو کے ساتھ بھی نہیں آتا اور یفعلو کے ساتھ بھی نہیں آتا، بلکہ یفعلو کے ساتھ ہی رہتا ہے. تو یہ ہو گئے 3 اس کے، 2 اس کے اور ایک اس کا، ٹوٹل 6 کمبینیشنز. ان 6 کمبینیشنز کو آسانی کے لیے کس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اکثر، کہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے فتح. جب کسی حروف اصلیہ کے بارے میں کہا جائے کہ یہ علی وزن فتح ہے. علی وزن فتح کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس کا ماضی آئے گا فتح فعلا کے وزن پہ، اور مضارع آئے گا یفتح کے وزن پہ. تو اس کو بھی ہم کیا کہہ سکتے، اس کو ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہنے کا، ماضی والمضارع بالفتح. بالفتح کا کیا مطلب ہے کہ باقی حرکات تو چینج ہو ہی نہیں رہی نا، فا اور لام کی تو ماضی میں چینج ہو ہی نہیں رہی. چینج کون سی ہو رہی ہے؟ عین کی. تو یعنی کہ فتح کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ عین کلمے کے فتح کی بات کر رہے ہیں. تو ماضی والمضارع بالفتح، یا پھر مفتوح العین. مفتوح العین کا مطلب عین پہ فتح ہوگا. ٹھیک ہے، یا کبھی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ماضی مفتوح العین، اس کا بھی کیا مطلب ہے کہ فعال کے وزن پہ. تو اگر کہہ دیا جائے کہ فتح کے وزن پہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مضارع آپ بتا سکتے ہیں یفتح کے وزن پہ آئے گا. اس کو ریپرزینٹ کیا ضربہ سے، یضرب. اس میں ماضی مفتوح العین ہے اور مضارع کیسا ہے؟ مکسور العین ہے، کہ عین کلمے پہ کسرہ ہے. ضرب یضرب. تو اگر کسی فعل کے بارے میں کہا جائے، حروف اصلیہ کے بارے میں کہا جائے کہ اس کا فعل آتا ہے علی وزن ضرب، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آئے گا ضرب یضرب فعل یفعل کے وزن پہ. تیسرا آپشن کیا ہے؟ نصر ینصر. ماضی مفتوح العین والمضارع مضموم العین. پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ پہلا ہے سمیع یسمع. دوسرا کہلاتا ہے حسیب یحسب. اور پھر آخر میں کروما یکرمو. یہ کچھ کتابوں میں تھوڑے الگ بھی ہوتے ہیں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ والے اکثر یوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 6 جو ہیں یہ ثلاثی مجرد کے کہلاتے ہیں. ابواب ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے، فعل ثلاثی مجرد کے یہ 6 ابواب کہلاتے ہیں. فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. ان میں سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے نصر ینصر اور ضرب یضرب. یہ دونوں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، پھر فتح، پھر سمع، پھر حسب، پھر کرم. ٹھیک ہے، لیکن خیر اس سے یعنی اگر آپ کو گیس کرنا ہو تو پھر آپ پہلے ان دونوں پہ گیس کریں. پھر اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اکثر ابواب جو ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں. اکثر افعال جو ہوتے ہیں کرم یکرم سے وہ لازم آتے ہیں. لازم کا مطلب کیا ہے؟ متعدی نہیں ہے، اس کے مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے کہ کروما کا مطلب ہوتا ہے عزت دار ہونا، وہ عزت دار ہوا، اب اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. کبورا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا ہوا، اب اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. کسورا زیادہ ہوا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے. تو اس باب پہ زیادہ تر جو افعال ہیں وہ لازم آتے ہیں، لیکن ہمیشہ کا نہیں کہتے. ٹھیک ہے، شیخ یہ دوبارہ سمجھاتے ہیں ضرب وغیرہ. یہ جو کمبینیشنز ہیں، ان کمبینیشنز کو آسانی سے دوسرے کو ریفر کرنے کے لیے یہ کچھ افعال جو ہیں ایگزامپل کے طور پہ ریفر کیے جاتے ہیں، جیسے کہ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ مجھے کھانے کا فعل استعمال کرنا ہے، کھانے کے لیے میں کیا فعل استعمال کروں گا؟ اب میں کہا کہ اس کے حروف اصلیہ ہیں میرے پاس ٹیکنیکلی حمزہ، کاف اور لام. اب میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یہ آتا ہے علی وزن نصرہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کا ماضی کیسے بنائیں گے؟ نصرہ کا وزن فعلا، تو یہ ہو گیا اکلا اور یا کولو. نصرہ ینصر فاکلا یا کولو. بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ زیادہ، یہ زیادہ، یہ کم، یہ اس سے کم، یہ اس سے کم، یہ اس سے کم، یا شاید میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے. یہ پھر بھی یہ شاید سب سے زیادہ کم ہے. اچھا، ابھی آپ نے کہا بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے جیم لام اور سین. یہ کس باب سے آتا ہے؟ فعلا سے. تو جیم لام سین کس باب سے آتا ہے؟ اس سے جلسا، جلسا یجلسو، جلسا یجلسو، جلسا یجلسو. یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. فتح کا مجھے پتہ نہیں، اللہ اعلم، ہو سکتا ہے. تو اگر ضربہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جلسا یجلسو.
लिसु। अब कैसे पता चला कि जलसा पढ़ना था और यजलिसु पढ़ना था? क्योंकि ये मॉडल फॉलो कर रहा है ज़रबा यज़रिबु का। ज़रबा भी मफ्तूह लाइन था तो जलसा भी मफ्तूह लाइन होगा, यज़रिबु मकसूर लाइन था तो यजलिसु भी मकसूर लाइन होगा। और हमने कौन से पीना, ये है समिया। अब समिया का वजन क्या है? मकसूर लाइन माजी, तो ये हो जाएगा शरीबा। और यस्माउ तो यश रबू। और कौन सा फेल आ रहा है जहन में? हाँ, शुक्र करना, यही कह रही है। शीन काफ रा, इसको क्या कहते हैं? नसरा से। तो क्या वजन बनेगा? शकरा यश कुरु। ठीक है। और हमने इतना ज्यादा पढ़ा है जहाबा, ये किससे है? फतहा से। तो जहाबा यज़हबु। कतबा किस बाब से? नसरा से, तो क्या बनेगा? कतबा यक्तुबु। बारिकल्लाहु फीक। अच्छा, फेल के साथ यानी जब हम ये माजी और मुजारे कर रहे हैं तो अफआल के साथ एक और चीज होती है, और वो चीज क्या होती है? किसका? अबदा। अब मैंने कहा शरीबा, शरीबा का मतलब क्या होगा? माजी में पीना। यशरबु यशरबु, हाल में पीना या मुस्तकबिल में पीना। लेकिन सिर्फ पीना, माजी मुजारे हटा दें, पीना, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसको कहते हैं मसदर। ठीक है, कि मसदर क्या होता है? इस्मुल फेल, फेल का नाम, यानी फेल के, फेल का माना रह जाए लेकिन उसमें से जमाना निकल जाए। ठीक है, जैसे हम इसके लिए क्या कह देंगे? शुर्ब। अब इसका कोई खास वजन नहीं है, मुजरद में कोई खास वजन नहीं है, लेकिन शुर्बुन का क्या मतलब होगा? अब ये इसम बन चुका है तो इस पे तनवीन भी आएगी। शुर्बुन का मतलब क्या है? पीना, बस सिर्फ पीना। शुर्बुल जी, पीना, वो एक अलग तरीका है। ठीक है, लेकिन शुर्बुन का मतलब क्या है? पीना, मुजर्रद यानी खाली मिनल जमान, ना इसमें माजी का माना है ना इसमें। इस तरह खरजा यख रुजू, इसका मजदर क्या आता है? खुरूजुन। खुरूजुन का मतलब क्या है? निकलना। अब इसमें जमाना नहीं है कि कब निकलना, माजी में निकलना, मुजारे में निकलना, सिर्फ निकलना। तो इस वर्ड को क्या कहते हैं? मसदर। और ये आपके पास किस चैप्टर में था मसदर? अच्छा, ये जो बात थी अब वो आपके एतबार से, ये अगर आप चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, चैप्टर नंबर 10 अगर देखेंगे तो उसमें आपको कतबा यक्तुबु जलस यजलिसु ज़हबा यज़िबु यज़हबु समिया यसमाउ, इन्होंने चार का तारुफ कराया है। चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर 10 में इन्होंने आपको चार बाब का तारुफ कराया है। टोटल आप 6 से मुतारिफ हैं। ठीक है, मुजरद के 6 होते हैं, सलासी के। ठीक है, और फिर आप चैप्टर 11 में आए अगर, तो चैप्टर 11 के थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड इन्होंने आपको मजदर का तारुफ भी कराया है। ठीक है, इन्होंने लेकिन सिर्फ मजदर के एक ही वजन का तारुफ कराया है। मजदर के मुख्तलिफ औसान होते हैं मुजरद में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है कि मजदर ऐसा वर्ड होगा जिसके अंदर फेल का माना होगा लेकिन जमाना नहीं होगा। बाप तो याद ही करने का ऐसा कोई ऐसा तरीका, लफ्ज देखे नहीं, ऐसा नहीं होता कि बाप आप लफ्ज देखें और आपको उसके बाप का पता चल जाए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए जबान सुननी पड़ती है, बोलनी पड़ती है, वोकेबलरी से आपका तारुफ हो, किरात हो आपकी, डिक्शनरी से हो आपका तारुफ, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है, और इसमें भी मतलब कभी कभी गलतियां भी होती हैं, तो ये प्रैक्टिस से ही आता है। कोई इसमें इसके कुछ रूल्स हैं, लेकिन वो रूल्स भी 100% नहीं होते, लेकिन वो रूल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं सुलासी मुजरद के। मजीद फी के तो सिंपल है, लेकिन मुजरद के जो रूल्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। कुछ उसमें है कि अगर आवाज़, जानवर की आवाज़ से उसका ताल्लुक हो तो किस बात पे आएगा, इस तरह के कुछ रूल्स हैं, लेकिन वो 100% के नहीं है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। आपने जो हैंड रेस किया हुआ है, यहाँ पे अजान हो रही है, जैसे अजान खत्म होती है तो फिर मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी मुझे ये पूछना था सर, शुरू से कन्फ्यूजन ये रहा मुझे कि जो ये फ़आला के जो 3 बनते हैं, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु,
جی اور پھر فعیلا سے بھی جو 2 بنتے ہیں تو وہ جو فعیلا والے ہیں اور فعالہ والے ہیں وہ دونوں سیم ہوتے ہیں کافی حد تک، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فعالہ سے لینا ہے یا فعیلا سے لینا ہے؟ یہ آپ کو ڈکشنری بتائے گی، یا تو آپ کے سامنے فعل لکھا ہوا ہوگا یا پھر آپ کو ڈکشنری سے ریفر کرنا پڑے گا، تو ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ کس طرح ہوگا، یا پھر اگر آپ شرح پڑھیں گے تو شرح میں اکثر جو ہے جو شارح ہوگا اس نے ذکر کیا ہوا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے آتا ہے، مکسور العین ہے، مفتوح العین ہے، ماضی کیسا ہے، مضارع کیسا ہے، اور اگر صرف لیکن ماضی کا سر یہ صیغہ جو ہے، بن رہا ہے تو یہ تو سیم ہی بن رہا ہے، نہیں سیم یفعلو نہیں دونوں بن میں رہا آ نا، رہا ہے، سیم لیکن یفعلو دونوں یفعلوا میں بن رہا ماضی مضارع میں آ رہا ہے نا، ماضی میں سیم نہیں ہے نا، ماضی دونوں کا الگ ہے، ہے۔ جی، جی، جی۔ ٹھیک ہے، تو وہ ماضی وہ پھر آپ کو ڈکشنری یہی بتاتی ہے نا کہ اس کو ماضی میں کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے اور مضارع میں کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ پھر یاد رہے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہماری کلاسز ہوں گی اس میں ایک دن بیچ میں ڈکشنری کھول کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ ڈکشنری میں کس طرح وہ چلیے واضح وہ ہوتا بتا دیں کہ کیسے گیس کرنا ہے ہے۔ جی، انشاءاللہ۔ اوکے جی، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی چیپٹر 11 جو کھلوایا ہے اس میں عروس، عروس تو اسم ہے، وہ اس میں چاول کو کہتے ہیں نا عروس، خادمن اسم تو ہے لیکن خادمن میں اسم الفاعل کا معنی ہے آنے والا شخص، مصدر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، مصدر میں صرف فعل کا نام ہوتا ہے اور اس میں سے زمانہ نہیں ہوتا۔ چیپٹر 11 میں پوری ایکسرسائز ہے، خرج یا خروج، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صبر کا باب چل رہا تھا، اللہ کی تقدیر پر صبر، تین طرح کی، تین اقسام ہیں صبر کی، اس میں سے جو تیسری قسم ہے یعنی اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، اس کے بارے میں یہ باب ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ اور حدیث ہم نے پڑھنی، آیت ہم نے پڑھ لی تھی، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں انشراح پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وسیع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقدیر پر راضی کر دیتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اگلی، اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسنان فی الناس ہما بہم کفر، دو چیزیں لوگوں میں ہوتی ہیں جو کفر ہے، جو کفر ہے یعنی کفر اصغر، کیونکہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں وہ کفر اکبر تو ہو نہیں سکتی۔ لائٹ آ گئی؟ الحمدللہ۔ تو الطعن فی الاسباب، فی النسب، نسب میں تان کرنا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، نسب میں تان کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں، نسب میں تان کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی یہ کہ کسی کے حسب و نسب میں تان کرنا، عیب لگانا، دوسرا معنی کسی کی نسب کی نفی کرنا، انکار کرنا، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، کہ نسب میں تان کے یہ دو معنی ہوتے ہیں، کسی کے نسب کی انکار کرنا، نفی کرنا، تو فلاں کا بیٹا ہے ہی نہیں، تو فلاں کی، بلکہ باپ اپنے بیٹے کے نسب کی نفی کر رہا ہوتا ہے یہاں، ایسا سنا ہے آپ نے؟ تو میری اولاد ہی نہیں ہے، ہاں، اگرچہ لٹرل یہاں معنی لٹرل یہ ہے کہ لٹرلی کسی کے نسب کا انکار کرنا، لیکن باپ جو کر رہا ہوتا ہے یا ماں جو کر رہی ہوتی ہے یہ بھی جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے، الفاظ غلط ہیں، تو میری اولاد ہی نہیں، تو میری اولاد نہیں، بچہ بھی سوچ رہا ہوگا پھر کس کی ہوم ہے، اگر جس بچے کا دماغ زیادہ تیز چلے گا تو اس وقت یہ سوچے گا کہ پھر میں کس کی اولاد ہوں۔ عیب لگانا، ہاں جی، کفر اصغر ہے یہ، ہاں کفر اصغر ہے یہ، بہت سی ایسی چیزوں کو کفر اصغر کہا جاتا ہے، وہ ناشکری کے معنی میں بھی ہوتا ہے کفر، اور کفر جو ہے وہ جوہد یا انکار کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو کسی کے نسب میں عیب لگانا یہ انکار کرنے کے معنی میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نسب کو مقدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے، تو آپ اس پر عیب لگا رہے ہیں، جیسے کہ زمانے کو گالی دینا ہے، زمانے کو برا بھلا کہنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہاں ایذا دینا ہے، اللہ کو تکلیف دینا ہے، تو یہ سارے اسی باب سے ہیں۔ اچھا، دو چیزیں بتانا ضروری ہے جو کہ پہلے بھی اس کا پچھلی کلاس میں اس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اچھا دوسرا کیا ہے حدیث میں، سوری حدیث پوری مکمل نہیں ہوئی، الطعن فی الاسباب فی النسب، یہ دو چیزیں انسان کے اندر کفر میں سے ہیں، ایک نسب میں طعن کرنا، دوسرا میت پر نوحہ کرنا۔ نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ نوحہ اس میں کہتے ہیں کہ جس میں اللہ سے ایک طریقے سے اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونا،
ہے یہ کیا ہو گیا, اور اس اللہ کی تقدیر پر ناراضگی میں آواز کو بلند کرنا, یہ دو چیزیں نوحہ میں آئیں گی. ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا, اگرچہ انسان بول رہا ہے کہ نہیں میں تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں, لیکن وہ اس طرح کے چیخ چلا کے یہی بتا رہا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر وہ صبر نہیں کر رہا. چونکہ باب صبر کا ہے نا, تو نوحہ جو ہے وہ صبر کے منافی ہے. تو عدم صبر نہ کرنے کی ایک قسم کیا ہے, نوحہ کرنا. یہ باب سے مناسبت ہے. اگر آپ کے پاس امتحان میں یہ حدیث آ جائے اور میں آپ سے یہ سوال کر لوں کہ بتائیے کہ اس حدیث کی باب سے کیا مناسبت ہے, تو آپ کیا لکھیں گے کہ اس حدیث میں نوحہ کرنا میت پر یہ صبر کے منافی ہے, اور باب اللہ کی تقدیر پر صبر کرنے کے بارے میں ہے. تو گویا مصنف رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب میں ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ صبر, اللہ کی تقدیر پر صبر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے میت پر نوحہ نہیں کرنا. سمجھ آ گئی, واضح؟ سوال ہے کہ اللہ کو کوئی کیسے تکلیف دے سکتا ہے. دیکھیں, انسان جب اللہ کے بارے میں کچھ کہتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کو تکلیف ایذا دینا یہ انسانوں کے ایذا کی طرح نہیں ہے, کیونکہ لیسا کمثلہ شیء, یعنی انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کے اندر نقص ہوتا ہے نا, اس لیے تکلیف ہوتی ہے اس کو. اللہ کو جو ایذا دیتا ہے, کیا اللہ اس سے ایذا لے لیتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس سے متاثر ہوتا ہے؟ نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایذا دیتے ہیں اللہ کو, اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ متاثر ہوتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمیں تو کوئی ایذا دیتا ہے تو ہم ایذا لے لیتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں, یہ تو مخلوق ہے. لیکن خالق کے کائنات ایسا نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ متاثر نہیں ہوتا. اچھا جی, تو نوحہ جو ہے اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ نوحہ میں آواز بلند ہوتی ہے اور ایک طریقے سے تقدیر پر صبر نہیں ہوتا, شکایت شکوے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. دو چیزیں بات یاد رکھنا اس زمن میں ضروری ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر میت کے بارے میں کوئی بات سچی ہو, میت کے بارے میں اگر کوئی بات سچی ہو اور اس کو ایک نظم کے انداز میں, اگر یہ شعر کے انداز میں پڑھ لی جائے, اور اس کے میت کے بارے میں وہ بات سچی بھی ہو, شرط یہ ہے کہ اس میں آواز بلند نہ ہو, شکوہ شکایت نہ ہو, صبر کے منافی نہ ہو, تو یہ جائز ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر فاطمہ ان کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ الفاظ کہے تھے, اور وہ الفاظ کیا تھے, ہائے ابا جان, ہائے ابا جان. اپنے رب کی پکار پر انہوں نے لبیک کہہ دیا. اس طرح کے کچھ الفاظ تھے. یا ابتاہ اجاب رب دعاہ, ہائے میرے ابا جان, میرے والد صاحب نے اپنی رب کی پکار پر لبیک کہا, اپنے رب کے پاس چلے گئے. من جنت الفردوس مأواہ, جس کا جنت الفردوس ٹھکانہ ہے. تو یہ کوئی صبر کے منافی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ انداز جو ہے وہ ایک وہ والا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں آواز بلند نہیں ہے, ایک چیز. دوسری, شکوہ شکایت نہیں ہے اللہ کی تقدیر سے, اور صبر کے منافی بھی نہیں ہے, اس میں کوئی بلند آواز بھی نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی کی میت پر آنسو نکل آئے اور انسان غم زدہ آواز میں کچھ بات کہے, میت کے متعلق نہیں ایسی, تو وہ بھی شکوہ شکایت میں نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم, ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی, اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, وَإِنَّ الْقَلْبَ يَحْزَنُ, اور دل غم زدہ ہے, وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا, اور ہم وہ نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کر دے. اور ہم اے ابراہیم اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غم زدہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو یہ نوحہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صبر کے منافی نہیں ہے, بلند آواز نہیں ہے, شکوہ شکایت نہیں ہے. تو اگر کسی کے یہاں ایسی قریبی کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو ایک غم کا اظہار اس کے چہرے سے ہوتا ہے, اور آنسو نکل آتے ہیں, اور وہ اس طرح کی بات کہتا ہے کہ بڑے اچھے تھے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ اچھی حالت میں ملیں. تو یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے اس طرح کے انداز. لیکن ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ ہائے یار یہ تو ابھی بچہ تھا, یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا اس وقت جانا, یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, یہ نوحہ ہے. کیوں؟ آپ کو کیسے پتا ڈیزرو کرتا ہے؟ یہ تو صبر کے منافی, شکوہ ہے, شکایت اللہ کی تقدیر کے لیے, اللہ کی تقدیر پر شکوہ ہے یہ. اور ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے صرف میت پر ہی نہیں, اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ یار اس پر بڑی مصیبت آ گئی ہے, یار ہی ڈزنٹ ڈیزرو اٹ, اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو اتنا اچھا بندہ ہے, اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اللہ کو بتا رہے ہو کہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. انتم اعلم ام اللہ, کہ آپ زیادہ جانتے ہو اللہ سے. اس طرح کے جملے کفریہ ہیں, ناشکری کے الفاظ ہیں, تقدیر پر صبر, عدم صبر کے منافی نہیں ہے, متقاضی ہیں, برابر ہیں. اس طرح کے جملے نہ کہے جائیں کہ یار ابھی تو یہ بہت چھوٹا تھا, ابھی تو بیچارہ ننھا سا منا تھا اور چلا گیا. یہ شکوہ ہے, اگرچہ اس میں آواز بلند نہیں ہے, لیکن تقدیر پر شکوہ تو ہے نا. واضح؟ مرثیہ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے, مرثیہ کیا مطلب, میں سنا تو ہے, یہ کیا ہوتا, کیا کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ ہاں تو یہ جیسے کہ ہے نا, بہت سے عرب نے اس کو, اب ہمارے یہاں مجھے نہیں پتا, عرب میں مرثیہ اگر لیا جاتا ہے تو وہ اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ
جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرا علماء بھیجے تھے ایک موقع پر، اور وہ سارے شہید ہو گئے، سارے ان کو جو شہید کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ممبر پہ آ کے بڑے غمزدہ بیٹھے تھے. یہ قرا حضرات علماء تھے، ٹھیک ہے. اصل میں انہوں نے بلایا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے بلایا تھا کہ آپ ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے اور دین کی تبلیغ وغیرہ ہوگی. لیکن جب وہ آئے تو ان کو مار دیا، شہید. ہاں تو کیسے مار دیا؟ ہاں میرے خیال میں شاید یہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ممبر بڑے غمزدہ بیٹھے تھے. صحیح بخاری میں الفاظ ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ اگر اس میں دو جملے اس کے نکل آئیں شعر و شاعری کے یا کوئی بھی ان کی جو، ہاں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ تقدیر پر عدم رضا نہ ثابت ہو رہی ہے اس سے، کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسے جملے کے ان کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ تو ڈیزرو نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ غلط ہو گیا ان کے ساتھ. ہم کتنا بولتے ہیں اس کے ساتھ غلط ہوا یار. ہاں نہیں یہ تو ان کے ساتھ بڑی مصیبت آئی ہے، یہ مانا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر اگر کوئی ناحق اس پر ظلم ہوتا ہے تو ہم اگر اس معنی میں کہیں کہ اس کے ساتھ غلط ہو گیا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پر اس پر سیلاب آ گیا یا اس کا گھر تباہ ہو گیا تو ہم کہیں کہ یار اس کے ساتھ غلط ہو گیا، یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک کیس ہے کیس 1، اس میں ایک شخص ہے، اس پر کسی بندے نے ظلم کیا ہے، تو میں کہوں یار اس کے ساتھ غلط ہو گیا، تو میرا مطلب یہ ہے کہ یار اس بندے نے جس نے ظلم کیا نا اس نے غلط کیا اس کے ساتھ، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم عام زبان میں کہتے ہیں. کیس 2 کہ جہاں پر کوئی ناگہانی آفت آئی، کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی ناگہانی آفت زلزلہ آ گیا، گھر تباہ ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یار اس کے ساتھ غلط ہوا، تو اب یہاں پہ ڈائریکٹ کس پر انگلی اٹھا رہا ہوں میں؟ تقدیر پر، اللہ پر. یہ نہیں، یہ منع ہے، یہ صبر کے منافی ہے. کیا کفر اصغر کی بات ہو رہی تھی یا نوحہ کرنا. بدوا کیوں کرنی ہے بھائی کسی پہ؟ ہاں پتہ نہیں مجھے، وہ الگ مصیبت ہے. یہ جو ہے وہ الگ مصیبت کی بات کر رہی ہیں. اچھا اگلی حدیث ہے ابن مسعود سے مرفوعاً کہ لیس منا من ضرب الخدود، کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو شخص رخسار کو پیٹتا ہے اور گریبان چاٹتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، ودعا دعوى الجاہلیہ، اور جو جاہلیت کی پکارتا ہے. سوال یہ ہے کہ کسی کو مصیبت پر کنڈولنس کیسے دیں، اس کو کنسول کیسے کریں، کہ اس کو بتائیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ ان مع العسر یسرا، آسانی کے بعد مشکل کے بعد 2 آسانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اس کا اجر دے گا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو کہ بیمار تھا اس کے پاس گئے تو اس کو کیا دعا دی؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، لا بأس کوئی مسئلہ نہیں، نو نیڈ ٹو وری، ایسے کنسول کیا. پھر آگے کیا بتایا؟ طہور انشاءاللہ، یہ آپ کے گناہوں کے پاکیزگی کا باعث ہے انشاءاللہ. ایک تو لا بأس کہہ کے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے انسان کو جو ہے وہ تکلیف ہلکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہا کریں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. ہاں بولو ٹھیک ہے، پھر مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اوکے، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. ہاں نہیں ضروری نہیں ہے. آپ جب بیمار کے پاس بھی جاتے ہیں تو آپ کیا اس کو بولتے ہیں؟ انشاءاللہ اتنی کوئی مسئلہ نہیں. آپ بچے کو لگ جاتا ہے، بچے کو بھی تو یہی بولتے ہیں نا، نہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اگر اس کا دماغ گھما ہوگا تو آپ پھر تھوڑا دیکھ کے کہیے گا. چلے اب تھوڑے سے سوال ہم کم کر رہے ہیں، ہمیں بہت سے پڑھنا ہے اور پیپرز بھی تھوڑے سے چیک کرنے ہیں. ابھی میں پڑھا رہا ہوں 9 سوال، 9 کوسچنز. ودعا دعوى الجاہلیہ، تو ہم میں سے نہیں ہے وہ، یعنی ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ مسلمان نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایمان واجب کے درجے پر نہیں پہنچا. ایک ہے اسلام سے اوپر ہے ایمان واجب. ٹھیک ہے. ایمان واجب سے اوپر ہے احسان. یہ 3 درجات ہیں. ہر مسلمان مومن ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، ہر مسلمان محسن بھی نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن ہر مسلمان ہوتا ہے. واضح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کئی جگہ جو ہے وہ ایمان کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے میں سے نہیں ہے اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے جو شخص دھوکہ دے. تو مطلب کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے، نہیں مومن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان کے واجب درجے پر نہیں پہنچا. ایمان کا واجب درجہ کیا ہے؟ یہ 3 لیولز ہیں: ایمان واجب، احسان اور اسلام. ایمان واجب کے تمام فرائض کی پابندی اور تمام حرام کاموں سے بچے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ لا یزنی الزانی وہو مؤمن، کہ ایک زانی زنا نہیں کرتا
اس حال میں کہ وہ مومن ہوتا ہے. یعنی زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا, لیکن کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں, یہاں پہ آ جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اس کے سر کے اوپر صاحبان کی طرح ڈگمگاتا ہے, تو اس لیے صحابہ کہتے تھے پتہ نہیں یہ واپس لوٹے گا بھی نہیں, اس لیے زنا بہت خطرناک گناہ ہے. اسی لیے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تمہید باندھی اس باب کو روکنے کے لیے. سورہ نور میں استئذان ہے. استئذان یعنی گھر میں اجازت لینا, پردے کے احکامات ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب کیوں اتنا اہتمام نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں؟ آیت نور ہے. یہ سب اس لیے ہے اتنا کہ اس ایک بڑے مقصد یعنی زنا سے بچایا جائے, کیونکہ زنا بہت گندا ترین گناہ ہے. تو اس لیے صحابہ کہتے تھے کہ جب ایمان اوپر آ گیا تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ وہ ایمان واپس لوٹے گا نہیں لوٹے گا. یعنی انسان ہو سکتا ہے انسان کفر کی موت مرے اس طرح کے گناہ کرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ایمان اگر واپس نہیں آیا, ایمان اگر واپس نکل گیا تو مطلب ایمان نکل گیا اور ہو سکتا ہے وہ اسلام بھی نکل جائے. اسلام اس کا بہت ویک ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ نور میں یہ بتایا ہے کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ سے, کیونکہ شرک اور زنا بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بچایا, سورہ یوسف میں آتا ہے, ہم نے پچھلے سال پڑھا تھا, کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ, کہ وہ بے شک ہمارے مخلص بندے میں سے تھے. تو اخلاص اور زنا یہ بالکل اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے, اور شرک اور زنا یہ کلوز ہیں. بہت ممکن ہے کہ ایک زانی مشرک ہو جائے. یہ لمبا ٹاپک ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے, اس کو چھوڑ دیں, اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا, تو بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا کہا ہے, لیس منا, کیا مطلب؟ ہم ایمان والوں میں سے نہیں ہے وہ شخص جو آگے یہ تین کام کرتا ہے. کیا مسلمان ہے؟ جی ہاں ہے. کیا ایمان واجب کے درجے پر ہے؟ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں, یہ آپ کو کچھ قواعد بتا رہا ہوں جو آپ کو بہت کام آئیں گے آگے بھی, اسی لیے سورہ حجرات میں آگے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بتایا کہ وقالت الاعراب آمنا, دیہاتیوں نے کہا, عرابیوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آمنا, ہم ایمان لے آئے, ہم مومن ہو گئے. اللہ نے کیا کہا کہ یہ نہ کہ ہم آمنا بلکہ قولوا اسلمنا, یہ کہو ہم اسلام لے آئے, ہم مسلمان ہوئے, ابھی مومن نہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دل میں نہیں آیا, ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو, ابھی تم مسلمان ہوئے ہو. صحیح ہے. پھر ایمان واجب سے اوپر احسان کا درجہ آتا ہے. وہ الگ احسان کیا ہے وہ ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لیس منا, یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ یہاں سے نکل کے یہاں آ جاتا ہے. اس طرح کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ. اچھا, اب ایک جو مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے کامل امن نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عذاب دے جہنم میں, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر عذاب کی جنت میں داخل کر دے. لیکن جو ایمان واجب کے درجے پر ہوتا ہے اللہ کی فضل اور رحمت سے وہ جنت میں جاتا ہے, کیونکہ وہ فرائض اور حرام ان کی پابندیاں کر کے گزرا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ مومن, آپ بتائیں مومن کون سی کیٹیگری میں آئے گا؟ ہاں, نام ہی بتا رہے ہیں نا ایمان, مومن یہی آئے گا, اور کہاں آئے گا؟ ویسے مومن تو ہر کیٹیگری میں آئے گا, سوری دو میں آئے گا, یہاں پہ آئے گا وہاں پہ آئے گا. لیکن ایسے بھی مومن ہوتے ہیں جو محسن ہوتے ہیں, اگرچہ اسلام نے محسن کو الگ نہیں قرار دے دیا, لیکن ایسے مومن ہوتے ہیں جن میں احسان کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. ابھی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے, یعنی ایمان واجب کے درجے پر نہیں پہنچا. کیوں نہیں پہنچا؟ کیونکہ وہ گناہ کر رہا ہے. اور وہ کون سے گناہ کر رہا ہے؟ وہ یہ تین گناہ ہے کہ جو اپنے گریبان چاک کر رہا ہے, اور اپنے رخسار پیٹ رہا ہے, اور جاہلیت کی پکار رہا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صبر کے منافی ہیں, اسی لیے مصنف رحمہ اللہ کو اس باب میں داخل کیا ہے. ہاں, ودعا بدعوى الجاہلیہ. اچھا, یہ جاہلیت, اب یہ تو گریبان چاک کرنا یہ سب نوحہ بازی اور ان میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے الفاظ ہیں یہ تو واضح ہے نا, اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ جو گریبان چاک کرتا ہے, رخسار پیٹتا ہے, جو ہمارے یہاں شیعہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو میت پہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, مار پیٹ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. آپ نے دیکھا میت پہ ایسے مار پیٹ رہے ہوتے ہیں, ہوتا ہے ایسا؟ ہاں, لیکن مار پیٹ رہے ہوتے ہیں. آدمی بھی کرتے ہیں. ہاں ہاں, جو شہری قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ زبان سے نوحہ کرتے ہیں.
چلیں ہاں صحیح. اچھا دعویٰ جاہلیہ یہ کیا ہے؟ جاہلیت کی پکارنا. جاہلیت کی پکار. جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ عام ہے. یعنی دور جاہلیت میں جو آوازیں بلند کی جاتی تھی ان میں سے ایک اپنے گروہ کی تعصب میں بلند کی جانے والی آواز. جیسے کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک موقع پر جو ہے وہ اسی موقع پر انصار صحابہ نے کہا کہ اے انصارو, دوسرے نے کہا اے مہاجرین. تو تھوڑا سا ایک تعصب والا بو آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا دعوت جاہلیت پکار رہے تم ایک؟ حالانکہ انصار اور مہاجرین یہ اللہ کے دیے ہوئے نام ہے, بڑے اچھے نام ہیں, لیکن جب یہ نام تعصب میں بدل جائے نا تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مذموم ہو جاتے ہیں, یہ دعوت جاہلیت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر نام اچھا ہے تو اس میں کبھی تعصب نہیں آ سکتا. مثال کے طور پر میں پاکستانی ہوں, مجھے پاکستان سے محبت ہے, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے اپنے آپ کو پاکستانی کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب اس پاکستانی ہونے میں تعصب آ جائے, یا میں اردو اسپیکنگ ہوں اور اردو اسپیکنگ صرف اس لیے کرنی ہے, پاکستانی صرف اس لیے کرنا ہے تعارف, لتعارفوا, قرآن سورہ حجرات میں ہے کہ تاکہ پہچان ہو جائے, بس یہی مقصد ہے کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں, آپ پٹھان ہیں, آپ بیمن ہیں, جو بھی ہیں, صرف تعارف کا مقصد ہے. لیکن جب یہ آ جائے کہ میں تو پنجابی ہوں, ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے, تمہارے یہاں پتہ نہیں, ہمارے یہاں تو پنجابیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ تعصب میں بدل گیا. میں تو پاکستانی ہوں, ابھی تعصب آ گیا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جب توجہ مسلمانوں سے ہٹ کے پاکستانیوں کی طرف چلی جائے, یہ تعصب ہے, یہ تعصب ہے. ہمیں ایز اے ہول امت مسلمانوں کا خیال رکھنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اگر وہ انڈین مسلم ہے تو اس کا میں خیال نہیں رکھوں گا, اس کو میں انڈیا کی دشمنی میں رگڑ دوں گا. تعصب ہے, ٹھیک ہے. یہ قومیت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ شرک میں کفر تک لے جاتی ہے نا انسان کو, پتا ہے نا. یہ قومیت جتنے نیشنلزم, یہ جتنے ازم ہے اس میں ایک نیشنلزم ہے, قومیت پرستی, قوم پرستی جو بھی ہے کہتے ہیں. تو یہ جاہلیت کی پکار میں سے. اسی طرح دعوی جاہلیت یعنی جاہلیت کی پکار میں سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ کسی عالم کی تقلید میں تعصب, یا آبا و اجداد کی تقلید میں تعصب. میں تو بس فلاں عالم کا پیروکار ہوں, بس وہ جو بولے وہی بولیں, اس کے تعصب, یہ بھی جاہلیت کی پکار ہے. یا کسی گروہ کی طرف تعصب, تھوڑا ہم اور واضح نہیں کر سکتے, اس میں بہت کچھ بول سکتے ہیں. ہاں ہاں, لیکن بس گروہ میں بھی ہمارے یہاں اہل الحدیث میں, اہل السنہ میں تعصب پایا جاتا ہے, گروہوں میں بھی, کہ بن یہ مخالف جماعت کا ہے لیکن ہے موحد, آپ کے عقیدہ آپ کے منہج پر ہے. چونکہ ہماری جماعت سے اس کا لنک نہیں ہے, لہذا اس کے ساتھ معاملہ ایسا کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ کافر ہے. اللہ اکبر. اور میں نے یہ دیکھا ہے. چلیں اللہ سبحان. تو تعصب ہے نا انسان کو مروا دیتی ہے. تو یہ دعوی جاہلیہ ہے, ٹھیک ہے, یہ دعوی جاہلیہ ہے. آگے اگلی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر, کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے, اجل اللہ له العقوبۃ فی الدنیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں عقوبت کو, سزا کو جلدی کر دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ, اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے, أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی سزا اس دنیا میں روک لیتا ہے یہاں تک کہ اس کے گناہوں کو, اس کی پوری سزا قیامت والے دن تک ہے. اس میں یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے. اس کا مطلب اس کو دنیا میں مصیبت آتی ہے. یہ جو گناہوں کا کفارہ ہے نا, گناہ کا جو کفارہ یعنی گناہ جو مٹتے ہیں, اس دنیا میں بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں, اور برزخ میں بھی ہوتے ہیں, اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے گناہ کفارہ بن جاتے ہیں. دنیا میں مثال کے طور پر مصیبتیں آ گئی, توبہ ہو گئی, استغفار ہو گیا, ایسی نیکیاں ہو گئیں جیسے کہ 5 نمازیں, وضو جس سے گناہ جھڑتے ہیں, جمعے سے جمعہ, اور ہے کسی کو پتا ہے جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں دنیا میں؟ صدقہ کرنا, یہ وہ نیکیوں میں آ گیا نا, نیکیوں میں آ گیا, نیکیوں میں آ گیا سب, ٹھیک ہے. تو گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں. پھر اگر کچھ گناہ اگر باقی رہ جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ قبر انسان کو دبوچتی ہے,
یا موت کی جو سکرات یا سختیاں ہیں یا تکلیفیں ہیں اس کی وجہ سے انسان کی گناہ، یہاں پہ یہ برزخ میں ہی آتا ہے تو اس کو یہاں پہ لکھ لیں سکرات الموت. اور برزخ میں جیسے کہتا ہے نا مومن اپنے ماتھے کے پسینے کے ساتھ فوت ہوتا ہے، اس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے کہ تکلیف سکرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیف تھی موت کے وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا ہاتھ جو ساتھ میں پیالہ پڑا ہوا تھا اس میں پانی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ ڈال رہے تھے اور اپنے منہ پر مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. موت کی بڑی تکلیفیں ہیں، سختیاں ہیں. ہاں ہاں برزخ میں نے اس کو شمار کر دیا. آپ چاہیں تو یہاں پہ لکھتے ہیں کہ موت لکھتے ہیں الگ سے، اس کو کیٹیگری بنا دیں. میں نے اس لیے بتایا کہ میں اسی میں اس کو شامل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، سکرات الموت ہے. اور بہرحال سکرات الموت جو ہے وہ روح نکلنے کی آسانی کے منافی نہیں ہے. ایک مومن کو موت کی تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن روح اس کی آسانی سے نکلتی ہے. ہاں وہ اس کا مطلب روح نکلنا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وار اس کو نہیں اتنا وہ ہوتا. ہاں ہاں بھائی یہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہر کسی کو موت کی سختیاں آئیں، ضروری نہیں ہے. لیکن جن کو آتی ہے موت کی تکلیفیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی برا شخص ہے، گنہگار ہے. ایسا نہیں ہے. نہیں، نیک آدمی کی روح نکلنے کی مثال جو ہے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکلے، یہ ہے. ہاں پانی کا قطرہ. تو میں یہی بتا رہا ہوں سکرات الموت روح نکلنے سے پہلے کی تکلیفیں ہیں، جب آخری سانسوں کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں. ہاں حالت نزاع جس کو کہتے ہیں، روح نکلنا یہ بات یہ آگے کا پروسیس ہے. تو مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے لیکن سکرات جو ہے وہ آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات دیکھنے کے بعد مجھے اس چیز نے پریشان نہیں کیا کہ کسی کی موت کی تکلیفیں، یعنی اگر میں کسی کو دیکھوں اور اس کی موت کی تکلیفیں نہیں ہے، موت کی سکرات نہیں ہے، تو مجھے یہ غبطہ یا حسد میں مبتلا نہیں کریں گے. کیوں؟ میں نے ان سے سب سے افضل ترین شخص کی موت کی سکرات کو دیکھا ہے. اس کے لیے آپ جو ہے نا میرے سنڈے کے لیکچر میں آنا تھا. میرا پچھلا سنڈے کا ٹاپک یہ تھا، لاسٹ سنڈے کا. بہرحال تو سکرات سے بھی جو ہے وہ انسان کی گناہ مٹ جاتے ہیں. اور موت کی اور اگر سکرات کے بعد بھی گناہ باقی رہ گئے تو پھر قبر کا تنگ ہونا، قبر کا تنگ ہونا یہ سب کے ساتھ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قبر کسی کو چھوڑتی تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو چھوڑتی. سعد بن معاذ کی. سعد بن معاذ پتہ ہے کون ہے؟ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شہادت پر اللہ کا عرش ہلائے اور ان کا جنازہ پڑھنے 70,000 فرشتے نازل ہوئے. یہ ہے وہ سعد بن معاذ کہ عرش ہلائے خوشی کے مارے کہ سعد کی روح آئے گی اب اوپر، سعد کی روح پرواز کرے گی. اس سعد کو قبر نے تنگ کیا ہے، دبایا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی قبر کسی کو چھوڑتی دبانے سے تو سعد کی ہوتی. چونکہ سعد کی نہیں تھی تو ہماری بھی نہیں ہوگی. تو قبر دبوچے گی، تنگ کرے گی، دبائے گی آپ کو، اس سے گناہ مٹیں گے. ہاں وہ پسلی والا دبانا نہیں ہے، وہ منافقین اور کفار کا اور نافرمانوں کا ہے. لیکن بہرحال دبانے میں اب کیسی تکلیف تو ہے، ہلکی چیز نہیں ہے وہ بھی. مجھے نہیں پتا مثال دیا، ہم نے تم ایکسپیرینس نہیں کیا. جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہم تب دیکھ لیں گے. سکرات، قبر کا تنگ ہونا، اس سے بھی اگر گناہ نہیں مٹے تو عذاب قبر. پھر آپ کو آخرت کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور آخرت کی تکلیفیں آئیں گی. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اگر وہاں پہ بھی سورج 1 میل کے فاصلے پر جب ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے سایہ کے علاوہ، وہاں بھی آپ کی گناہ نہیں چڑھے تو پھر پل صراط پر یا میزان پر یا اور قیامت کی تکلیفیں ہیں. اگر پل صراط سے بھی آپ کے گناہ نہیں چڑھے تو جہنم. یہ پورا ایک اصولی قاعدہ ہے گناہوں کی معافی کا. گناہوں کی معافی کا یہ پورا ایک شجرہ ہے یا فلو چارٹ ہے. میرے سنڈے سیشن آن لائن بھی ہوتے ہیں، آن لائن اپلوڈ ہو جاتے ہیں ایک ہفتے بعد. آن لائن ہوتے نہیں ہیں. اپلوڈ کہاں ہوتے ہیں؟ اپلوڈ ہوتے ہیں یوٹیوب چینل پر. کون سے؟ میرے اپنے یوٹیوب چینل پر. ہاں ہے، مسکین سا ہے چند. ہاں ابھی ہی چلا ہے. اور ہاں نام لکھیں گے تو آ جائے گا. ہاں مسکین سا ہے نا. فیس بک پہ بھی ہوں میں اور انسٹاگرام پہ بھی ہوں. انسٹاگرام میری اور آپ جیسی بوڑھی عوام یوز نہیں کرتی. انسٹاگرام جو ہے آج کل کی نوجوان نسل یوز کرتی ہے. انسٹاگرام از سو اسٹوپڈ. مطلب آپ دیکھو گے وہاں تصویریں آپ کو دکھے گی. میں نے کھولا انسٹاگرام، کیا یہ تصویریں بس اور کچھ نہیں. تصویریں، ویڈیوز، تصویریں فضول. کم از کم فیس بک پہ کچھ ہمارے لیے پڑھنے کو تو ہوتا ہے نا، کچھ میچیورٹی ہوتی ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پہ عجیب بونگیاں ہوتی ہیں.
کیا کہیں, بہرحال ہمیں آنا پڑا کہ ان لوگوں کو بھی تو دعوت دینی ہے نا بھائی, کیا کریں. اچھا جی, اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دنیا میں عذاب دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی مصیبتیں, دنیا کی تکلیفیں اگلے مراحل سے سب سے کم ہے, سب سے کم ہے. نہیں بھائی, نہیں, یہ دعا نہیں مانگ سکتا آپ, یہ دعا نہیں مانگ سکتے کہ اللہ مجھے عافیت کی دعا مانگے. اللہ کیا اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ آپ کی گناہ ایسی معاف کر دے؟ تو اس لیے روز اللہ تعالیٰ سے اٹھ کے دعائیں مانگے, اللہ مجھے معاف کر دے. سب سے پہلی دعا ہونی چاہیے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے پر قادر ہے. جو میرا بھی جواب ہے نا وہی جواب ہے اس کا بھی, اس کا کوئی مختلف جواب نہیں ہے. اور جو اس نے علم حاصل کیا, یہ علم صحیح سے حاصل نہیں کیا اس نے. ابھی تک اللہ کی اس کو معاف کرنے کی قدرت پر اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے, کتنے بڑے گناہ کو. اللہ کے لیے آسان, مشکل ہے کسی گناہ کو معاف کرنا. اللہ تعالیٰ نہیں, بالکل نہیں کرنی چاہیے, بالکل نہیں. اس لیے میں آپ کا سوال پہلے ہی سمجھ گیا تھا, میں نے جواب دے دیا, یہی جواب ہے اس کا بھی. تو اللہ تعالیٰ, ایک صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے جی ہاں. تو ہمیں ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت کا سوال کرو. اللہ کی قسم یقین کے بعد عافیت سے بہتر چیز کسی کو نہیں ملی. سب سے یقین کے بعد, یقین یعنی اللہ پر یقین, ایمان. ایمان کی دولت کے بعد سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ عافیت, اس دنیا میں اور آخرت میں. اچھا جناب, تو اس اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے, اس حدیث میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دنیا میں عذاب طلب کر لیں, نہیں, یا مصیبت طلب کر لیں, نہیں, بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے اس بات پر راضی رہنا کہ اس کے ذریعے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ہو سکتا تھا کہ مجھے قبر میں عذاب ہونا تھا اس کی وجہ سے, لیکن یہ مجھے ابھی مل گیا. ٹھیک ہے, یہ حدیث اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اس لیے نہیں بتائی کہ ہم مصیبتیں طلب کریں اپنے اوپر. اگلی کیا ہے آیت, اگلی حدیث ہے کیا ہے اگلی حدیث؟ ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنی بڑی انسان کو جزا بھی ملے گی, جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنی بڑی انسان کو جزا بھی ملے گی. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, اللہ تعالیٰ بے شک جس قوم سے محبت کرتا ہے ان کو آزماتا ہے. بس جو شخص راضی ہو گیا اس سے تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے, اور جو شخص اس آزمائش سے ناراض ہو, صبر نہیں کیا, تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. حسنہ الترمذی, اس کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو اس کی مصیبت پر اجر ملتا ہے نہیں ملتا؟ اس حدیث میں کیا ہم نے پڑھا, واپس دہرائیں سلمان بھائی, مائک لیں, کیا اس حدیث میں کیا ہے, معنی مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفہوم یہ ہے اس حدیث کا کہ آزمائش اگر بڑی ہوگی تو انسان کو اجر بھی بڑا ملے گا, ہاں, اور اللہ تعالیٰ کو جن سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اور جو پھر اس کے بعد میں ریزلٹ سے جو راضی ہے تو اللہ اس سے راضی ہے, اور جو راضی نہیں ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا بڑا رسک نہیں ہے, یہ لاس ہے. مصیبت بڑی آ گئی, اجر بھی بڑا ہوگا. اچھا, اب اجر کب ملے گا مصیبت پہ, یہ بات اہل علم نے اس بات پہ بحث کی ہے. بحث سے مراد ڈسکشن کی ہے کہ کیا مصیبت پہ اجر ملتا ہے یا مصیبت پر صبر کرنے پر اجر ملتا ہے. ایک میں بتا رہا ہوں اہل علم نے ڈسکشن کی, پہلے ان کی ڈسکشن کو سن لیں, پھر آپ علماء کرام کی ہم ڈسکشن کو سنتے ہیں. سوال کیا ہے, کیا مصیبت پر اجر ملتا ہے یا مصیبت پر صبر کرنے پر اجر ملتا ہے؟ یعنی فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر مصیبت آتی ہے, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کو اس کا
अजर मिलता है, ठीक है। हत्ता कि कांटा भी जब चुभता है तो उसका रिवॉर्ड या अजर मिलता है। तो बात यह है कि बाज ने कहा नहीं, मुसीबत पर सब्र मिलता है और सब्र पर अलग से सब्र मिलता है। बाज ने कहा नहीं, मुसीबत पर सब्र करने के में असल में सब्र मिलता है, अजर मिलता है। सही बात जो कि अहले इल्म ने फिर इस नतीजे पर पहुंचे हैं, बाज जिन्होंने इसको तरजीह दी है, वो ये है कि आप मुझे बताएं कि क्या ऐसे हो सकता है कि एक बंदे को मुसीबत पहुंची है और उसने जजा फजा की। दो ऑप्शंस हैं, मुसीबत पहुंची किसी शख्स को, या तो वो सब्र करता है या वो जजा फजा करता है। जजा करना मतलब शोर शराबा करना, नोहा करना, या सब्र ना करना। दो ही ऑप्शन है उसके पास। अगर वो सब्र करता है तो फलहू अजर, उसके लिए अजर है। अगर वो जजा करता है तो उसके लिए क्या है, सख्त, अल्लाह की नाराजगी है। अब रही बात ये कि क्या ऐसा मुमकिन है कि उस बंदे को मुसीबत पे तो अजर मिल रहा है लेकिन जजा पर नाराजगी मिल रही है? थोड़ा सा मुमकिन बनता नहीं है ये कि एक, हाँ मतलब ये है कि एक बंदा जो कि मुसीबत में बड़ी जजा मजा करता है तो मुसीबत का तो उसको अजर मिल रहा है, लेकिन यहाँ से माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। ऐसा नहीं होता, एक ही अमल पर या तो उसको सजा मिलती है, नाराजगी मिलती है, अल्लाह ताला की खुशनुदी मिलती है। तो लिहाजा अब मुसीबत पर सब्र करना, इस पर अजर है। बहुत मुमकिन है कि जब बंदा मुसीबत पर सब्र करता है तो मुसीबत का भी उसको मिले और सब्र का भी मिले, लेकिन ये थोड़ा सा कंसीव करना या परसीव करना मुश्किल है कि मुसीबत पर उसको अजर मिल रहा है लेकिन जजा पर नाराजगी मिल रही है। यानी एक ही अमल पर अल्लाह ताला राजी भी हो रहा है और एक ही मसले में अल्लाह ताला राजी भी हो रहा है, नाराज भी हो रहा है। ये तो हो सकता है कि एक इंसान के दो अमल है, एक अमल से अल्लाह ताला नाराज होता है, एक अमल से अल्लाह ताला राजी होता है, लेकिन एक ही मसले में एक ही इस पे अल्लाह ताला नाराज भी हो रहा है, राजी भी हो रहा है। ये थोड़ा सा मुश्किल है इस बात को खत्म करना, इसलिए ये ज्यादा सही है। तो अब मतलब क्या है कि बहुत मुमकिन है कि मुसीबत पर भी उसको अजर मिल जाए, शर्त यह है कि वो सब्र करे, और फिर सब्र करेगा तो उसको अलग अजर मिलेगा। अच्छा, एक और बात जो मैं क्लास में रह गई थी, और वो ये थी कि, और वो ये है कि मैंने आपको बताया थे कि 3 दर्जात होते हैं, एक होता है शुक्र, एक होता है सब्र, एक होता है रजा। उर्दू में क्या कहते हैं, रजा, अरबी में तो रजा कहते हैं, हाँ रजा ही कहते हैं, और सब्र। यानी मुसीबत आए या आपके रिएक्शंस हैं, मुसीबत पर आपके 3 रिएक्शंस हो सकते हैं, रद्द अमल, 3 रद्द अमल हो सकते हैं। या तो आप उस मुसीबत पर शुक्र कर रहे हैं, याद है मिसाल, याद है पिछली क्लास की, लेकिन वो बहरहाल वो मजाक वाली मिसाल थी, लेकिन मुसीबत पर शुक्र करना ये बहुत हाई लेवल की बात है, बहुत हाई लेवल की, कि अल्लाह इस मुसीबत, मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया था कि कोई मुसीबत है, उस वक्त एक अपने आप को, एक पिछला गेम लेवल पार हो गया, अब एक नेक्स्ट लेवल है, अल्लाह के लिए मैं इसको लूंगा, टेकअप करूंगा, और इसमें से अच्छे पहलू निकालना। हम निकाल रहे थे ना उस वक्त, मोबाइल स्नैच हो गया था, और अच्छे पहलू क्या क्या निकल रहे थे, अच्छे पहलू निकालना और फिर उस पर शुक्र अदा करना कि अल्लाह शुक्र है, देयर इज अ गुड साइड टू इट, इसमें अच्छी बात है, इसमें पॉजिटिव बात भी है, तो लिहाजा मैं शुक्र कर रहा हूँ। ये एक लेवल है। मिसाल मैंने अभी तो दे रहा था, कब से अभी इतनी मिसाल तो दे रहा था कि अल्लाह वाले मेरे ध्यान में नहीं आ रही थी। दूसरी जो है वो राजी होना, और तीसरा जो है वो उस पर अपने आप को जजा फजा से रोकना, सब्र यानी इमसाक, रोकना। फर्क क्या है इन दोनों में कि पता चले कि आपने मुसीबत पर आप राजी हैं या सब्र कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुसीबत पे आप राजी हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर किसी शख्स को बुखार आ गया तो वो अपनी हालत को तब्दील करने पर राजी ना हो, यानी अगर उसको ये ऑफर दी जाए कि आप अपनी हालत तब्दील करना चाहते हैं तो कहे नहीं, मैं अल्लाह की तकदीर पर राजी हूं, ये है राजी। नहीं, मतलब मैं एक वो बता रहा हूँ कि रजा का जो एक वो है, सोच है, वो ये है कि बस आप, अल्लाह ताला ने जो मेरे लिखा है बस वो सही है, मैं इस पर राजी हूँ, मुझे इससे दूसरी हालत में नहीं जाना। अगर वो हो, पता नहीं शायद मैं अपने अल्फाज में उसको समझा पा रहा हूँ, नहीं पा रहा, लेकिन सब्र में यह है कि आप को मौका अगर मिले तो आप दूसरी हालत में अपने आप को ट्रांसफर करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कि बस अल्लाह ताला ने मेरे लिए चूज कर लिया तो मैं इसको खुश हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर हाँ, एक मिसाल आगे, उससे बात आपको समझ आ जाएगी। एक खातून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, ठीक है, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि मेरे लिए दुआ करते हैं कि मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तू चाहती है तो मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूँ, तुझे शिफा मिल जाएगी, तेरे लिए दुआ कर देता हूँ, लेकिन अगर तू सब्र करती है तो तेरे लिए अजर है, तेरे लिए जन्नत है। तो उन्होंने, उन खातून ने क्या कहा कि नहीं, मैं अपनी ये हालत चेंज करना नहीं चाहती, अगरचे वहां पे सब्र का है लेकिन वो है रजा,
ٹھیک ہے. وہ خاتون جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میں اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتی, بس میں اللہ تعالیٰ نے جس پوزیشن میں مجھے رکھا ہے میں اس پوزیشن میں ہی رہنا چاہتی ہوں, بس یہ دعا کرتے ہیں کہ جب مرغی کے دورے پڑے تو میں بے نقاب نہ ہو جاؤں. یہ ایمان تھا صحابیہ کا, یہ ایمان تھا. یہ ہے رضا. اب سمجھ آئی تھوڑی بہت؟ ہاں بس برداشت. حالانکہ میں اس کو میں کروا سکتا ہوں چینج. مثال کے طور پر وہ خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے وہ کرواتی تو کیا صبر کے منافی ہوتا؟ جنت میں نفی بھی نہیں تھی, صبر کے منافی بھی نہیں تھا. نہیں, صبر کے منافی نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تو صبر کرے, یعنی اگر تو راضی رہے اس حالت پر, تو اس مثال سے شاید یہ دو بات مسئلہ سمجھ میں آ جائے. ہاں شکر والی بات بھی. اب دیکھیں, اب ایک یہ یہاں ان دونوں میں نا گیپ تھوڑا سا کلوز ہے. اب وہ خاتون کی معاملہ لیں تو وہ خاتون جو ہے وہ ہو سکتا ہے اندر ہی دل میں شکر کریں کہ بس میرے لیے جنت ملے گی, تو میرے لیے میں اس پہ شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حالت میں رکھا, اللہ کا شکر ہے کیونکہ مجھے جنت مل رہی ہے. ہاں تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی مصیبت تو ہوتی ہے. ہاں بڑے لیول پہ نہیں ہوتا, بڑے لیول پہ نہیں ہوتا. کسی کا ہاتھ بازو چلا جائے پھر یہ سوچنا مشکل ہے کہ یار دونوں نہیں گئے, اچھا ہے. ہاں بہت بہت مشکل ہے. اس پہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں نا بہت. مائک دے دیں بھائی, اب سے جو ہے نا, اب سے واپس سے انشاءاللہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا کوشش کریں نا. نہیں ذہن میں کیونکہ پھر کوئی کیا سمجھے, آپ جو بھی لوگ سن رہے ہیں وہ ون لیول ایک طرفہ کنورسیشن سن رہے ہیں. اب وہ میری بات سے کچھ اور سمجھیں, غلط فہمی ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کی بات نہ سن لیں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ بھی سب کوآپریٹ کریں اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی مسلم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی یہاں تک کہ کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اس کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں ہو گئی. اچھا ایک اور بات رہ گئی, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو راضی ہونا ہے نا, راضی ہونا مثال کے طور پر, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایک سوال آ سکتا ہے میری اس پوری کانورسیشن سے, ایک سوال آ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چور چوری کر کے چلا جائے اور آپ کہیں ٹھیک ہے میں خوش ہوں, میں راضی ہوں, میں چور سے بھی راضی ہوں. اب یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑے گی. ایک ہے رضا بالمقدور, ایک ہے رضا بالتقدیر. یہ اللہ کا فعل ہے, یہ اللہ کی تقدیر ہے, اس سے تو آپ نے راضی رہنا ہے. یہ واجب ہے, یہ بھائی یہ صرف مستحب کا درجہ نہیں, یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری تقدیر میں یہ لکھا ہے میں اس سے سیٹ ہوں, میں اس پہ انگلی نہیں اٹھا رہا کہ اللہ میں ہی ملا تھا نعوذ باللہ, یا میرے ہی موبائل چوری ہوا, میرے ساتھ یہ مصیبت ہے. یہ کفریہ جملے ہیں, یہ حرام ہے. اس لیے تقدیر پر راضی رہنا تو یہ تو واجب ہے. مقدور یعنی مثال کے طور پر کوئی آپ سے گناہ ہوا ہے, یا آپ کی کسی آپ کے بیٹے نے گناہ کیا ہے, تو آپ اس کو تقدیر کو سمجھ کے تو راضی رہیں گے, لیکن اس اعتبار سے مقدور یعنی کہ جہاں پر وہ تقدیر واقع ہوئی ہے اس اعتبار سے آپ نے راضی نہیں ہونا. یعنی آپ نے ایک کہہ لیں کہ آپ نے چور سے راضی نہیں ہونا, لیکن آپ کے ساتھ چوری ہوئی, آپ کے پر مصیبت آئی, اس سے راضی ہونا ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ مقدور کا معنی جس پر تقدیر واقع ہوئی ہے, یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں, مقدور اصل میں اسم مفعول ہے جس پر تقدیر واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تقدیر یہ مصدر ہے, یعنی یہ اس میں فعل کا معنی ہوتا ہے. مائک میں واپس سے سمجھا رہا ہوں. راضی ہونا ہے تو کس سے ہونا ہے؟ دو باتیں. جہاں تک رہی بات کہ یہ اللہ کا فعل ہے, اللہ کی تقدیر ہے, تو اس پر تو راضی ہونا ہے. ما اذن فیہ حکمک عدل فیہ قضاؤک, کہ تیرے اندر اللہ ہمارے حکم چلتا ہے اور تیرے تمام فیصلے عدل پر مبنی ہیں. اس اعتبار سے تو واجب ہے کہ تمام تیرے فیصلے عدل پر مبنی ہیں, تو ظالم نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر ایک شخص نے گناہ کیا ہے تو کیا وہ اس گناہ کو یہ سمجھتے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو میری تقدیر میں تھا, میں راضی ہوں؟ نہیں, یہاں پر اس نے عدم رضا یعنی راضی, اس میں یہاں پہ اس نے ناراضگی شو کرنی ہے. یہاں پہ میں راضی نہیں ہوں, مجھ سے گناہ ہوا ہے, ابھی تو وہ توبہ کرے گا نا. ٹھیک ہے, یس اگر مثال کے طور پر چور ہے تو چور کو سزا کب دے گا؟ جب اس سے راضی نہیں ہوگا. میں پوچھ رہا تھا یہ مقدور کو ہم اسباب تقدیر کہہ سکتے ہیں؟ اسباب تقدیر نہیں,
मकदूर यानी जो अल्लाह ताला की तकदीर जिस पर वाक़ हो। मुशरिकीन मक्का जो है वो अपनी ख्वाहिश और अपने शिर्क को का सहारा तकदीर से लेते थे, पता है? लौ शा अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना, कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम शिर्क नहीं करते, ना हमारे आबा अजदाद करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे गलती की, उन्होंने कहा कि दोनों पर राजी होना है, यहाँ पे और यहाँ पे। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने शिर्क किया, ये गलती हो गई, यहाँ पे राजी नहीं होना। चलिए ये बाब खत्म हो गया, अब अगला बाब है रियाकारी का। नहीं पेपर में भी टाइम है, पेपर इंशाल्लाह 15 मिनट में हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर मैं पेपर भी करूंगा तो ये टाइम जबरदस्ती आगे खींचेगा। ठीक है, ऐसा ही है। रियाकारी का एक काम करते हैं, रियाकारी की कुछ ना कुछ तमहीदी बातें कर लेते हैं कि रियाकारी क्या होती है और इसमें क्या है। इसमें भी यही कुछ मैं बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह पेपर्स की तरफ आ जाते हैं। देखिए ये बात मान ले, रिया जो है रा युराई रियाअन, इससे है रा युराई, दिखाना किसी को। तो रिया का मतलब क्या है कि अल्लाह की इबादत करना मखलूक को दिखाने के लिए, ये रियाकारी है। अल्लाह की इबादत करना मखलूक को दिखाने के लिए। ये आप देख लें कि कोई भी जो अमल होता है वो या तो दुनिया के लिए किया जाता है, या अल्लाह के लिए किया जाता है, या दिखलावे के लिए यानी रियाकारी के लिए। दुनिया के लिए मिसाल के तौर पर वो अमल आपने किया ही सिर्फ दुनिया के लिए, दुनिया कमाने के लिए। आप हज पे गए, मकसद आपका अल्लाह की इबादत नहीं था, अगरचे आप एहराम पहन के हज भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ असल नीयत जो आपको हज पर उठा के जाने वाली थी, जो आपको हज के लिए जिस चीज ने आपको उठाया, वो चीज दुनिया की कमाई थी। तो ये दुनिया के लिए, ठीक है, यानी असल नीयत उसको कहते हैं। असल नीयत जो है वो दुनिया की हो, असल नीयत। इल्म हासिल किया, असल नीयत इसलिए कि इल्म हासिल करने से मुझे कोई जॉब मिल जाए। दीन के इल्म की बात कर रहा हूँ, दीन के इल्म की। असल नीयत ये है कि मुझे जॉब मिल जाए, मैं टीचर बन जाऊं, मैं किसी शरी कोर्ट का जज बन जाऊं। असल नीयत दुनिया के लिए हो तो ये अमल का इस पर कोई सवाब नहीं मिलता, बल्कि उल्टा कभी कभार वबाल आ जाता है। मैं असल नीयत की बात की इसलिए, मैं भी पूरा समझाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा, पूरा मुझे समझाने दें। अगर तो असल नीयत ये है तो अमल बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करता है, फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है। और अगर कोई शख्स इसलिए हिजरत करता है कि उसको दुनिया मिल जाए या निकाह कर ले, तो फिर फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत उसकी तरफ ही है जिसकी तरफ उसने हिजरत, यानी उस पर उसको कोई सवाब नहीं है। अगर निकाह के लिए उसने हिजरत किया है, इबादत है, लेकिन हिजरत उसने दुनिया के लिए की, दुनिया की माल कमाने के लिए या निकाह करने के लिए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसके लिए कोई उजरत, इसके लिए कोई अजर सवाब नहीं है। तो अगर असले नीयत ये इसी में है। अगर असले नीयत क्या मतलब कि उस अमल की बुनियादी वजह दुनिया है, बुनियादी, तो फिर ये अमल बर्बाद है। और कभी कभार तो ये साहिबे अमल पर वबाल बन जाता है कि तूने अल्लाह के लिए अमल क्यों नहीं किया। मिसाल के तौर पर अगर इल्म इसलिए हासिल किया है कि, जैसे हदीस में भी आता है, इल्म इसलिए हासिल करता है कि ताकि बेवकूफों से वो डिबेट्स करे, मुनाजरे करे, तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। हाँ, नहीं मतलब अपने से सुफहा से, वही आता है, सुफहा से मुनाजरे करे, यानी अपने इल्म झाड़ने की कोशिश करे हर जगह। मतलब यह है कि इल्म इसलिए हासिल कर रहा है कि बस मेरा चर्चा हो और मैं जो है वो सब मेरे आगे कोई बात ना कर सके। यही है कि मुनाजरे कर सके, सबको नीचा दिखा सके, तकब्बुर वाला अंदाज, तो उसको तो वबाल बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए वबाल बन जाएगा। लेकिन अगर कोई अमल किया जाता है जिसमें दुनियावी नीयत, असली नीयत नहीं होती बल्कि ताबे होती है। आप लोग मेरे साथ हैं? अगर कोई अमल किया जाता है दुनिया के लिए, लेकिन दुनिया असली नीयत में शामिल नहीं होती, लेकिन ताबे होती है, असल अल्लाह के लिए कर रहा है, ताबे ये होती है। यानी ताबे ये कि मैं हज पे जाऊंगा और असल तो अल्लाह के लिए फर्ज अदा करना है या अल्लाह के लिए हज करना है। हाँ, जाऊंगा तो साथ साथ वहां पे कुछ ना कुछ कारोबार भी कर लूंगा, ये ताबे है। हाँ, जैसे कुरान में आता है कि अगर तुम इसमें कोई तिजारत वगैरह करो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है तुम्हारे लिए।
اصل نیت یہ نہ ہو. اصل نیت سے مراد کیا ہے کہ اس عمل پہ ابھارنے والی چیز بنیادی طور پر دنیا نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہجرت بنیادی طور پر دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے, اگر ہوگی تو پھر ثواب نہیں ملے گا. میں سوالات وغیرہ بعد میں لیتا ہوں, آن لائن کے بھی کچھ آئے ہوئے, پورا اس کو مکمل کر کے. لیکن اگر ایک اور سائڈ نوٹ یہاں پہ ڈالتے ہیں, اگر عمل ایسا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر یہ کر لو گے تو یہ دنیا مل جائے گی تمہیں, اگر وہ دنیا اصل نیت میں بھی شامل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر, کیا نظر نہیں آ رہا, یہ نوٹ لکھا ہے میں نے, نوٹ میں نے کہا یہ ایک سائڈ میں یہ نوٹ ڈالتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنی عمر لمبی کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے, صلہ رحمی کرے. اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں صلہ رحمی کروں گا کیونکہ مجھے عمر لمبی ہو جائے گی. اگرچہ وہ اللہ کے لیے کرے گا, اللہ ہی کے لیے کرے گا, لیکن اللہ کے بتائے ہوئے فائدے بھی ساتھ ساتھ چاہیے اس کو. اسی طرح اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, مال, بیٹے, اولاد, نہریں, گارڈنز اللہ تعالیٰ دے گا استغفار کی اس پر. تو اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے, جیسے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص سے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے, حسن بصری نے کہا استغفار کر. دوسرے نے کہا کہ میرے پاس روزی میں تنگی ہے, حسن بصری نے کہا استغفار کر. تیسرے نے ایک اور شکایت دنیا کی رکھی, اس کو بھی کہا تو استغفار کر. کسی نے پوچھا آپ سب کو کہہ رہے ہیں استغفار کریں, کہا کہ آیت نہیں پڑھی تم نے, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفار کرو تمہارا رب تمہیں مال دے گا, اولاد دے گا, بیٹے دے گا, جنات, نہریں, یہ سب جاری کر دے گا. تو اگر کوئی شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے اپنی دنیاوی پریشانی کو حل کرنے کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ استغفار کا مطلب کہ اللہ سے مانگ رہا ہے نا وہ, تو اس میں اخلاص تو ہے, اللہ للہیت تو ہے ہی. کوئی استغفار جس میں للہیت نہ ہو, استغفار کیسے ہو سکتا ہے؟ استغفار اللہ سے گناہ معاف کرانے کا نام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ استغفار اس میں للہیت نہیں ہے. پھر ایک عمل ہے جو کہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اللہ کے لیے عمل کرنے کا مطلب ہے دو چیزوں کا ہونا. پہلی چیز اللہ کی رضا, دوسری چیز جو اللہ کے پاس ہے, طلب ما عند اللہ. اللہ کے پاس کیا ہے؟ دنیا ہے, اللہ کے پاس جنت ہے یا آخرت ہے. تو آپ عمل کریں اس دنیا کے لیے, جو میں نے آپ کو یہاں پہ نوٹ بتایا نا, یہ یہاں سے کنیکشن ہے اس کا. آپ اللہ کے لیے عمل کریں کیونکہ اللہ کے پاس دنیا ہے. آپ اللہ کے لیے عبادت کریں کیونکہ اللہ کے پاس دنیا ہے, جو دنیا بھی چاہیے اور مجھے ساتھ ساتھ آخرت بھی چاہیے, اور مجھے ساتھ ساتھ اللہ کو خوش بھی کرنا ہے. یہ سب لازم ملزوم ہے. اللہ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا, آخرت بھی دے گا. دنیا نہ دے تو آخرت دے دے گا. دنیا میں کم از کم اطمینان دے گا. واضح یہ کہ اللہ کے لیے عمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دو چیزیں, اللہ کی رضا اور جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ دنیا اور آخرت. تو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کہ مجھے دنیا مل جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. وہ شخص جو مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہے, تو ہم اس کو ضرور بالضرور اچھی زندگی دیں گے. ریاکاری یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا مخلوق کو دکھانے کے لیے. بھائی ان تینوں میں سے صرف یہی قابل قبول ہے جس میں یہ ہو. یہ بھی برباد ہے عمل, یہ بھی برباد ہے, یہ عمل بھی برباد ہے, یہ عمل بھی برباد ہے. اس میں برباد بھی ہے اور الٹا وبال بھی مل سکتا ہے, ممکن ہے. یہ تو برباد ہے اور وبال تو بہت بڑا ہے اس کا, کنفرم. پہلا شخص جو کہ جہنم میں جائے گا, بلکہ جس کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی, وہ یہ تین شخص ہوں گے جو اس بیماری میں مبتلا ہوں گے. ایک صدقہ کرنے والا جس کی واہ ہو جائے, ایک عالم جس کو عالم کہلایا جائے جس کی واہ ہو جائے, اور ایک شہید جس کی بہادری کے چرچے ہوں. یہ ریاکاری ہے. اب سوال یہ ہے کہ ریاکاری اصل نیت میں شامل ہے؟ اصل نیت یعنی آپ بیٹھے تھے, آپ نے دیکھا, آپ بیٹھے ہیں آپ, اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے اور آپ کھڑے ہو گئے ان کو دکھانے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے. آپ بیٹھے تھے, آپ کو کس چیز نے کھڑا کیا اس عمل کے لیے؟ لوگوں کے آنے نے, ریاکاری نے. اصل نیت میں جب ریاکاری ہوگی تو عمل برباد ہے اور الٹا وبال ہے. لیکن اگر دوسرا آپشن ہے کہ اصل نیت میں نہیں ہے, للہیت بھی ہے, للہ و لمخلوق, وہ کہتا ہے کہ یار چلو نماز پڑھ لیتے ہیں, اللہ خوش ہو جائے گا اور میری مخلوق میں بھی واہ ہو جائے گی, پھر بھی برباد ہے. حتیٰ کہ اگر نیت یہ ہو کہ 90% میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, 10% مخلوق کے لیے کر رہا ہوں, تو بھی برباد ہے. خالص ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں غنی ہوں شرکا کے شرک سے. جو شخص
اپنے عمل میں کسی اور کے ساتھ مجھے شریک کرتا ہے میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، ترکتہ وعملہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، تو قبول نہیں ہے. اگر للہیت ہے بھی اور مخلوق کے لیے بھی ہے، واللہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے یہ چیزیں. اس کو ذرا غور سے اس کی فقہ حاصل کریں، ابھی سوال نہیں لے رہا. تیسرا، اصل نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے تھی. اصل نیت اللہ کے لیے تھی، لیکن دوران عمل ریاکاری آ گئی. وہ بیٹھا تھا اور اس نے کہا یار میں اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھ لوں. کہتا اللہ اکبر، اب پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، مالک یوم الدین، قرات اچھی کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر، اپنے ارکان کو خوبصورت بنانا شروع کر دیا، رکوع لمبے کرنا شروع کر دیا. دوران عمل ریاکاری آ گئی، اصل نیت میں نہیں تھی. اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو میں اوپر لکھ رہا ہوں. دوران عمل ریاکاری آ گئی. اگر عمل ایسا ہے کہ جس کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ روزہ ہے یا نماز ہے، تو نماز تو پوری ہے نا، یا تو پوری قبول ہوگی یا پوری نہیں ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 2 سجدے قبول ہو گئے 1 رکوع قبول نہیں ہوا. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. روزہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ظہر تک قبول ہوا، باقی ظہر کے بعد قبول نہیں ہوا. تو اگر تو ایسا عمل ہے جو کہ ایک ہی ہے، اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، تو عمل برباد ہو جائے گا. دوران عمل اگر ریاکاری آ گئی. لیکن اگر وہ عبادت ایسی ہے کہ وہ ڈیوائڈ ہو سکتی ہے، جیسے کہ صدقہ ہے یا قرآن کی تلاوت ہے. صدقہ ہے، مثال کے طور پر آپ نے اللہ کے لیے، اصل نیت اللہ کے لیے تھی، آپ نے 50 روپے صدقہ کیا، 50 روپے آپ نے صدقہ کیا. پھر آپ نے دیکھا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو 50 روپے اور نکال کے دیے، دوران عمل ریاکاری آ گئی. تو جو آپ نے پہلے دیے تھے 50 روپے، وہ اللہ کے لیے قبول ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھے. لیکن جو دوسرے دیے وہ قابل قبول نہیں ہے. سمپل. ٹھیک ہے جی. پھر ایک، یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2، یہ کیسز ہیں. 3 4، 1 2 3 4، اب 5، ایک 4 یہ، اچھا 3 ہے. ہاں 3 ہے، 3 کنٹینیو ہو رہا ہے. 4 کہاں لکھیں؟ 4 مٹا دوں یہ. 4 عمل کے بعد، بعد العمل، عمل کے بعد کون سی ریاکاری ہوتی ہے؟ کیا ہو گیا؟ عمل کے بعد کون سی ریاکاری ہوتی ہے؟ کیسے؟ نہیں. ہاں، اللہ کے لیے تہجد کے لیے اٹھے، نیند خراب کی، بڑی محنت سے اٹھے، بستر چھوڑا، اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، للہیت تھی، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھی. پھر فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، اور فجر کی نماز میں لوگ ملتے ہیں آپ سے، جی بھائی کیسے ہیں، بڑے آج فریش لگ رہے ہیں آج. جی ہاں، وہ ہماری تو عادت ہے ماشاءاللہ، ہم تو تہجد گزار ہیں، تہجد پڑھی ہم نے آج. اور بلکہ وہ جتنا فریش ہوتا نہیں، جتنا وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آج میں بڑی مضبوط تہجد پڑھ کے آیا ہوں. تو اس نے کیا کیا؟ اس کو کہتے ہیں سمع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو سنواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سنوا دیتا ہے. کیا مطلب؟ ذلیل کرا دیتا ہے سب کے سامنے. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کو سمع کا تو سزا ملے گی، لیکن عمل چونکہ للہ، اللہ کے لیے تھا، اس لیے اس کو سزا نہیں ملے گی. لیکن وہی بات ہے کہ ایک ہی عمل پہ ناراضگی اور رضا یہ تھوڑا سا وہ نہیں ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ممکن ہے یہ خطرے میں ہے، یہ خطرے میں ہے، یہ بندہ خطرے میں ہے، اس لیے میں اس پہ کراس نہیں لگا رہا، یہ خطرے میں ہے، اس کا عمل ہو سکتا ہے برباد ہو جائے. یہاں پہ اگر سمع وہ اس لیے کر رہا ہے کہ سوال آتا ہے لوگوں کا کہ دوسروں کو ترغیب دینا، یا اپنا کوئی ایسا واقعہ بتانا، اپنا کوئی سٹوری بتانا، اپنا واقعہ بتانا کہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس پہ میں نے صبر کیا تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا، یا اپنی کوئی سٹوری بتاتا ہے. کس لیے؟ ترغیب کے لیے. تو پھر اہل علم فرماتے ہیں کہ اس میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ترغیب میں کب انسان کی نیت تبدیل ہو جاتی پتہ نہیں چلتا. اول تو یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو چھپا کے رکھو، بند کرو، بس چھپا کے رکھو، یہ اللہ اور آپ کے درمیان سیکرٹ ہو. کیوں خطرے میں رسک لینا ہے کسی کو ڈالنے کے لیے؟ ہاں اگر واقعی لگتا ہے کہ واقعی کہیں نہ کہیں اس کو ترغیب ہو جائے گی تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا رسک لگ رہا ہے کہ یار یہاں پہ میں نے اپنی سٹوری سنائی تو تھوڑی سی میری واہ واہ ہونا اور میرا دل تھوڑا سا ہلنا شروع ہو جائے گا اور میں تھوڑا سا خوش ہونا، امپریشن جما لوں گا، تھوڑی سی یہ بات آ رہی ہے، تو پھر اپنے آپ کو بچانا زیادہ اولا ہے. ٹھیک ہے، ریوائز سمجھ میں آ گئی یہ باتیں؟
ریوائز کر دوں؟ سلمان کہہ رہا ہے یار اپنی اتنی تفصیل بتائیے، اب ریوائز بھی کریں گے. ہاں کیا ہاں ہاں وہ وسوسہ آتا ہے. اگر دوران کہاں ہے دوران عمل، اگر دوران عمل اگر ریاکاری کا اندیشہ آتا ہے، وسوسہ آتا ہے یا ریاکاری آ جاتی ہے اور آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اللہ سے جہاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفس سے، شیطان سے، تو پھر وہ صحیح بات ہے، ایسا ہے. ہاں ہماری کلاس میں ہماری یہ بات چلی تھی کہ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے بیچ میں اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ فلاں دکھ رہا ہے فلاں دکھ رہا ہے، تو کیا اس کا جواب دے رہے تھے اسٹوڈنٹس کہ ہم پھر نماز کو شارٹ کر دیں؟ بڑھا دیں. ہاں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ شارٹ نہیں کریں، بڑھائیں. آپ نیت درست کریں اپنی. میں ایک اور آپ کو بتا رہا ہوں، بڑھائیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ نیت درست کر کے پڑھائیں. ہاں ظاہر سی بات ہے، بڑھائیں. اس کی وجہ پتہ کیا؟ اچھا واپس سے یہ ایک اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے، میرے ذہن میں بھی یہ تھا. بہرحال وہ ریاکاری کے علاج جب میں بات کروں گا نا تب میں آؤں گا اس پہ، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ آپ کا بھی پوائنٹ آتا اور آپ کا بھی پوائنٹ آتا، لیکن بہرحال چونکہ ابھی بات نکلی ہے تو بتا دیتا ہوں. اس میں کچھ دعا بھی ہیں ریاکاری سے بچنے کے لیے اور کچھ علاج بھی ہیں، تو ابھی بتائیں بعد میں اس کو جب علاج میں ہم کریں گے بعد میں کر لیں گے. بھائی اگر ریاکاری کی طرح، اگر شیطان کی طرف سے آ رہا ہے نا کہ تم ریاکاری کر رہے ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مثالی طور پر جو آپ نارملی رکوع کرنے والے تو اس رکوع کو بڑھا دینا ہے، عبادت اور بڑی کر دینی ہے، اچھی کر دینی ہے. تو شیطان دیکھے گا کہ اچھا یہ اس صورت میں جب وسوسہ ہو شیطان کا، اصل ریاکاری آ رہی ہے تو نہیں کرنا. سنیں اس لیے میں کہہ رہا تھا علاج پہ ہم جاتے ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ. ہاں ایک سیکنڈ پہلے کام کر لیتے ہیں، پہلے اس کو ہم سمرائز کر لیں ایک بات، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں وہاں لے کے چل رہے ہیں، اس سے ٹاپک ایک پہلے کمپلیٹ ہو جائے نا، ایک پہلے کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ. میں نے بتایا آپ کو کہ عمل جو ہے وہ 3 وجوہات کی بنیاد پر عموماً لوگ کرتے ہیں، دنیا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں. اگر عمل دنیا کے لیے کیا ہے تو اگر اصل نیت یعنی بنیادی طور پر جو عمل پر ابھارنے والی چیز ہے وہ دنیا ہے تو وہ عمل برباد ہو جائے گا اور ممکن ہے عمل کی آپ کو سزا بھی ملے آخرت میں. اور اگر دنیاوی نیت تابع ہے یعنی اصل نیت اللہ کے لیے تھی لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ دنیاوی فوائد بھی مل جائیں گے تو پھر یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے لیے عمل کرنے میں 2 باتیں شامل ہیں، ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے اس کو طلب کرنے کے لیے عمل کرنا. اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس دنیا بھی اور آخرت بھی ہے، لہٰذا اللہ کی عبادت کرنا کسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ میں نے آپ کو استغفار کی فضیلت اور صلہ رحمی وغیرہ کی بتائی، تو اس لیے اللہ کے لیے عبادت کرنا اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ عین اخلاص ہے. عین اخلاص ہے. اگر میں استغفار اس لیے کر رہا ہوں، اگر میں دینداری یا اللہ کی اطاعت اس لیے کر رہا ہوں، یہ بالکل عین اخلاص کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آخرت بھی ہونی چاہیے. اگر صرف دنیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر اللہ کی عبادت کرنے میں صرف دنیا مطلوب ہے تو پھر ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان لوگوں میں سے وہ ہیں، بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو صرف دنیا نہیں مانگی بلکہ دونوں چیزیں مانگنی ہیں. پھر تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ عمل ریاکاری یعنی ایسی عبادت کرنا جس میں مخلوق کو دکھانا مقصد ہو، مخلوق کی واہ واہ مقصد ہو. اور یہ ریاکاری کے جو ہے وہ ٹوٹل 4 کیسز ہیں. پہلا یہ ہے کہ ریاکاری اصل نیت میں ہو، یعنی آپ کو عمل پہ ابھارنے والی بنیادی وجہ جو ہے وہ ریاکاری تھی، تو یہ عمل تو برباد ہے. دوسرا کیس کہ اس میں اللہ کے لیے بھی نیت ہو اور مخلوق کو دکھانے کی بھی نیت ہو، تو یہ بھی عمل برباد ہے. تیسرا کیس یہ کہ اصل نیت تو اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہی اصلاً وہ عمل کرنے نکلا تھا، لیکن دوران عمل جو ہے وہ ریاکاری آ گئی. اور دوران عمل اگر ریاکاری آ گئی تو اگر عمل ایسا ہے، اگر عمل آپ نے پورا فرسٹ ایئر میں پڑھا ہے، کہہ رہے پڑھیں ریاکاری کے بارے، ہاں شروع کے ابواب میں آتی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں اگر دوران عمل ریاکاری آتی ہے اور عمل ایسا ہے کہ جو پارٹس میں ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا تو عمل برباد ہے، جیسے کہ نماز اور روزہ. اگر عمل ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے جیسے کہ تلاوت اور صدقہ، تو پھر جس میں للہیت تھی وہ قابل قبول ہے، جس میں للہیت نہیں تھی وہ مردود ہے. اچھا ریاکاری میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو انسان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے اور دوسرا آخرت میں اس کو دردناک عذاب ملتا ہے. پھر چوتھا کیس میں نے بتایا کہ ایسی ریاکاری جو عمل کے بعد ہوتی ہے، جس کو سماع کہتے ہیں، کسی کو سنوانا، یہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اصل نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن بعد العمل ریاکاری آ جاتی ہے. ریاکاری عمل کے بعد آتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ بعد میں اپنی کاوشوں کو، اپنی خدمتوں کو، انسان پتہ ہے کیا ہے بڑی مصیبہ، انسان اتنے سال لگن کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے،
اور پتہ ہے پھر جب علم حاصل کرنے کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے تو لوگوں کے سامنے کیا کہتا ہے؟ میں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں علم حاصل کر، میں نے بہت لگن سے علم حاصل کیا ہے۔ اگر اس میں ریاکاری آ گئی، واہ واہ والی نیت آ گئی، یہ 8 سال آپ کے برباد کر دے گی۔ سوچیں ذرا، اپنی عبادتوں کو خاموشی سے کرتے رہیں، اپنی عبادتوں کو چھپا چھپا کے کریں۔ سلف اس معاملے میں بہت محتاط تھے، وہ اپنی عبادتوں کو اتنا چھپاتے تھے کہ حتیٰ کہ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے، 40 سال تک روزہ رکھتے، اور ان کی بیوی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی تکیے پر سو رہے ہوتے تھے اور ان کی بیوی کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کے آگے رو رہے ہیں اور مناجات کریں اللہ تعالیٰ سے۔ حتیٰ کہ ایک سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب تہجد پڑھ لیتے تو اپنے گھر والوں کو اٹھانے جاتے تو ایسی شکل بناتے اور ایسی، اس کو کیا کہتے ہیں، ہنگرائی لینا، ہنگرائی جو بھی ہے، ہاں، تو اس طرح کی، یا تھوڑا سا اس طرح منہ کھول کے کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ ابھی میں اٹھا ہوں۔ حتیٰ کہ ایک محدث جو ہے وہ ایک حدیث پڑھا رہے تھے اور اس حدیث پڑھانے پر ان کو رونا آ گیا، اور جب رونا آیا تو ظاہر سی بات ہے ناک سے وغیرہ نکلے، تو انہوں نے یوں کر کے کہا سردی بہت ہے، سردی بہت ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے محدث تھے، بڑے امام تھے، عبداللہ بن مبارک کے بارے میں بڑا سنا انہوں نے کہ، تو وہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ میں ایسی کون سی چیز ہے کہ اتنے بڑے امامت کا درجہ انہوں نے حاصل کیا ہے، ایسا کیا ہے ان میں، کیا ہے ایسا؟ تو ایک سفر پہ ساتھ تھے عبداللہ بن مبارک اور وہ بھی، تو ہوا یہ کہ سب بیٹھے تھے آپس میں اور چراغ بجھ گیا، بڑا اندھیرا چھا گیا تھا، تو تھوڑا سا کافی ٹائم لگا چراغ وغیرہ ٹھیک کرنے میں۔ تو اس شخص نے بتایا کہ جب چراغ وغیرہ جب ٹھیک ہوا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے، تو میں نے اس وقت عبداللہ بن مبارک کی شکل دیکھی، تو ان کی داڑھی تر تھی آنسوؤں سے، وہ رو رہے تھے اس تاریکی میں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص، وہ نوجوان، وہ رجل، وہ آدمی، عرش کے سایہ اس کو نصیب ہوگا قیامت والے دن، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس سائے کے، اس میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے، ذکر اللہ خالیا، اکیلے میں یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ یہ اخلاص کہ بالکل آپ اپنے عمل کو بہت محفوظ رکھیں، بڑی محنت سے ہوا ہے، اس کو محفوظ رکھیں، چھپا کے کریں۔ ہو گئی یہ باتیں، ریوائز ہو گیا پورا؟ اور علاج کیا ہے ریاکاری کا، ریاکاری کا علاج کیسے کریں گے، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے۔ اور کچھ سوالات آن لائن بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے آن سائٹ بھی ہوں گے، ان سوالات کو لینے سے پہلے مجھ سے سوال ہونے والا ہے، اس کا مجھے جواب دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ چیک کیے یا نہیں کیے، تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی ہم پہلے میں اپنے سوالات کو حل کروں گا۔ ہاں، یہ 10 MCQs ہیں، 25 مارکس ہیں، 2.5 پر کوشچن، ٹھیک ہے، 2.5 مارکس کا ایک MCQ غلط ہونے پہ 2.5 مارکس کٹیں گے۔ پین دے دیں مجھے کوئی، نہیں نمبر بھی آپ ہی دیں گے، جو بھی کٹے گا، جو بھی MCQ غلط ہوگا اس پہ 2.5 مارکس آپ نے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس نہیں آیا، یہ رہنا آ گیا۔ پہلا سوال، استعانہ کا کیا معنی ہے؟ استغاثہ کا کیا معنی ہے؟ جیم، شدت مصیبت میں مدد طلب کرنا، جیم۔ دوسرا، استعاذہ کا کیا معنی ہے؟ پناہ طلب کرنا، الف۔ استعانہ کا کیا معنی ہے؟ مدد طلب کرنا، با۔ پہلا جیم، دوسرا الف، تیسرا گلوف کا کیا معنی ہے؟ جیم۔ ود، سوا، یغوث، یعو، نصر، یہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام، جیم۔ اللہ تعالیٰ نے کن رسولوں کو اپنا خلیل بنایا؟ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کی قبر ظاہر نہیں کی گئی کیونکہ، ہاں، الف، 7 جو ہے وہ الف ہے۔ حدیث کے مطابق بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو مسجد بناتے ہیں، دال۔ حدیث اپنے گھروں کا قبرستان نہ بناؤ کا کیا معنی ہے؟ ایک سیکنڈ مجھے تھوڑا دیکھنے دیں۔ اپنے گھروں میں نماز نفلی پڑھا کرو، گھروں میں مردوں کو زیادہ دیر نہ رکھو، میں پڑھا اپنے گھروں میں مردوں کو زیادہ دیر نہ رکھو۔ با، جس حدیث میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کی نفی کی گئی اس سے کیا مراد ہے؟ مجموعی طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، جیم۔ تمہارے فل مارکس ہیں؟
तुमने छापा तो नहीं है? लेट है, लेट के मैं 2 मार्क्स काटूंगा। खुद से किया है? पक्की बात है? तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाए, मुझे हैरत हो रही है। अच्छा, फुल मार्क्स किस किस के आए ये बता दें। आपके भी आए और सलमान के आए, और सभी फुल हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मैं पेपर्स अच्छे नहीं बना रहा। ये सवाल है दुनियावी इल्म का क्या हुक्म है। दुनियावी इल्म का हुक्म जो है वो अगर दुनिया के फायदे के लिए की जा रही है तो कोई इसमें मसला नहीं है, क्योंकि वो इबादत नहीं है ना। इबादत यहाँ पे जो भी अमल है ये इबादत है, ठीक है। अमल के ऊपर लिख लें इबादत। हो गई चेक आपके पेपर्स? हाँ, अफनान बाहर गेट पर खड़ा, उनको देते हैं। जी, अगर नीयत में ये भी शामिल हो कि दीन का इल्म लूं और आगे दाई का काम करूं। हाँ, तो दाई का काम असल में जो तलब इल्म की नीयत है, इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं वो 2 होनी चाहिए। एक ये कि तलब इल्म जो है वो सबसे बेहतरीन इबादत है, सबसे बेहतरीन इबादत है, लेकिन जिसकी नीयत सही हो जाए। नीयत सही होना क्या है कि अपने आप से जहालत को दूर करना और लोगों से जहालत को दूर करना। तो ये नीयत होनी चाहिए तलब इल्म की। मैं अपने अपने उसका महाना, हाँ, पढ़ा भी लूंगा और उससे कुछ थोड़ा सा साथ साथ ये ताबे होनी चाहिए। ये ताबे होनी चाहिए, असल नीयत नहीं होनी चाहिए। दुनिया असल नीयत नहीं होनी चाहिए। सवाल है कि अगर यानी अगर जिन कामों पर अल्लाह ताला ने इजाजत दी है तो उन कामों के लिए दुनिया की नीयत कर सकते हैं। उन कामों के लिए हाँ, अल्लाह ताला ने जो हमें दुनिया के इनामात गिनाए बाज इबादत पर, तो वो इबादत बगैर इखलास के, बगैर लिल्लाहियत के की नहीं जा सकती, ठीक है। तो उसमें लिल्लाहियत हो, यानी अल्लाह ताला ने वो इखलास में आता है। मैंने आपको बताया ना कि जो अल्लाह के पास है उसको तलब करना, दुनिया तलब करना और आखिरत तलब करना। तो दुनिया तलब करना अल्लाह की इबादत के जरिए, ये इखलास में है। शर्त यह है कि आखिरत भी तलब की जाए। सवाल, रियाकारी कुफर है या शिर्क? रियाकारी जो है वो शिर्क असगर है, इसको शिर्क खफी भी कहा गया है, हदीस में शिर्क असगर भी कहा गया है। कभी हम चाहते नहीं लेकिन अच्छा काम करते, ख्याल आ जाता है कि फलां देख रहा है। तो ख्याल जैसे आता है, ये जैसे ख्याल आ जाता है ऐसा कि ये मुझे देख रहा है, लेकिन आप इबादत में ख्याल झटके की कोशिश, झड़कने की कोशिश करते हैं। हाँ, वही इलाज वाली बात है। देखिए यार, ये इसको थोड़ा सा इस मसले को हल कर देते हैं, टाइम है ना अभी। आप इबादत कर रहे हैं, असल नीयत अल्लाह के लिए थी, ये केस है, ठीक है, सिनेरियो है। असल नीयत अल्लाह के लिए थी। दौरान अमल आपको एक ख्याल कह लें, वसवसा कह लें, आया कि आप रियाकारी कर रहे हैं। दूसरा केस ये है कि कंफर्म है आप रियाकारी कर रहे हैं, कंफर्म है। क्या कह सकते हैं उसको? कंफर्म, कंफर्म है आप रियाकारी कर रहे हैं। एक ये कि ख्याल है, वसवसा आ रहा है। जब वसवसा आए ना, तो आपने आपने अमल में मजीद बढ़ जाना है, बढ़ा देना है अमल को। क्यों? क्योंकि अगर वसवसा है, अगर वो रियाकारी वसवसा होगा कि शैतान आपको बार बार तंग कर रहा है, भाई तू है ना दिखा रहा है, शैतान आपको तंग कर रहा है, वसवसा डाल रहा है, तो आप जब शैतान के वसवसे आने पर अपने अमल को बढ़ा देंगे तो शैतान कहेगा यार मैं इसको वसवसा डालता हूँ तो ये अमल में मजीद बढ़ जाता है, मैं वसवसा ही नहीं डालता उसको। एक सेकंड, मैं वसवसा ही नहीं डालता। तो अमल को बढ़ा देना, अमल को बढ़ा देना, ये एक इलाज है इसका। लेकिन पता हो कि ये वसवसा है, अगर कंफर्म हो ना, तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना, आपने उसको अमल को नहीं बढ़ाना, वरना आप रियाकारी में बढ़ाएंगे, अपने आप को बढ़ाएंगे, बल्कि आप क्या करेंगे? जिहाद करेंगे, जिहाद बिन नफ्स, नियत ठीक करेंगे। अब सवाल ये है कि इन दोनों के दरमियान फर्क कैसे पता चलेगा कि ये वसवसा है या नहीं? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इंसान को अपनी हालत से वाकिफ होता है। वो इंसान जानता है कि मैं दिखा रहा हूं या ये शैतान मुझे तंग कर रहा है। एक सेकंड, तो ये एक इसका इलाज है, ठीक है। तो जिहाद कब करना है? जब ये कंफर्म हो। लेकिन अगर वसवसा, आप जब इबादत करते हैं आपको शैतान कुछ ना कुछ डाल रहा होता है। हत्ता कि एक बंदा भी बैठा होगा या कोई भी बैठा होगा, वो देख भी नहीं रहा होगा, शैतान आपको बार बार ये वसवसा डालेगा कि ये। तो अगर इसकी अलामत ये है कि अगर अमल बढ़ने से ये वसवसा खत्म हो रहा है ना, तो उसका मतलब ये शैतान का वसवसा था। लेकिन अगर अमल बढ़ रहा है लेकिन आपको और मजीद कंफर्म हो जा रहा है कि रियाकारी है,
اس کا مطلب یہ وسوسہ نہیں تھا, یہ ریاکاری ہی تھی. بہرحال اس میں بہت احتیاط والے معاملات کرنے ہوتے ہیں. عموماً جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے, اس لیے میں یہ بات بتائیے. بہت سے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ آپ نے وضو کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں, کچھ لوگ آپ نے دیکھے ایسے لوگ وضو کر رہے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہیں, میں نے پورا وضو مکمل کر لیا, وہ ہاتھ ہی دھوئے جا رہے ہیں. وسوسے کی بیماری ہوتی ہے. اسی طرح وسوسے کی بیماری ہوتی ہے, نماز پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھ لی, سورہ فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی, ہر نماز میں وہ 3 سے 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, جو وسوسے کا بیمار ہوتا ہے, جو وسوسے کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے. یہ ایک الگ ہی مرض ہے. یہ کتاب التوحید میں ہی میں پڑھاتا ہوں, گلوف کے باب میں, بہرحال وہ آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ وسوسے کی بیماری ہوتی ہے. ہاں OCD پتہ نہیں مجھے اس کو یہ کہتے نہیں کہتے آپ. اچھا, اس میں ابن القیم رحمہ اللہ ایک ایسا واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک امام کے پاس ایک شخص آئے اور وہ وسوسے کی بیماری میں تھا. اچھا سن لیں ذرا, باتیں نہ کریں. امام ایک عالم دین کے پاس جو ہے وہ وسوسے کی بیماری والا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو میں اپنا منہ بالٹی میں ڈالتا ہوں اور بالٹی کے اندر ڈال کے اپنی آنکھوں کو کھولتا ہوں تاکہ وضو کا پانی میری آنکھوں کے ہر ذرات میں جائے, کیونکہ جب میں ایسے وضو کرتا ہوں نا تو مجھے وسوسہ آتا ہے کہ میری پتہ نہیں آنکھ کے اس حصے پہ تو پانی شاید نہیں گیا ہوگا, یہ خشک ہو گیا ہوگا. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنا منہ بالٹی کے اندر ڈال کے آنکھیں کھولتا ہوں تاکہ اب تو کنفرم ہے نا کہ پانی چلا گیا, لیکن اب بھی مجھے شک ہوتا ہے. اب بھی مجھے شک ہوتا ہے. تو وہ جو عالم دین ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ سے نماز معاف ہے, آپ جائیں, آپ سے نماز معاف ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے, ایک مجنون, ایک سوتا ہوا شخص اور ایک بچہ. پہلی بیماری آپ میں مجھے دکھ رہی, آپ میں سے جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں آپ سے تو قلم اٹھ گیا بھائی, آپ کچھ نہ کریں, آپ گھر جائیں. یہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں جو ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتا ہے, بڑی خطرناک ہے. اور کوئی تو یہ بار بار اگر کسی کو وسوسہ آ رہا ہے نا, ریاکاری کر رہا ہے, تو اس کا علاج کیا ہے؟ عمل میں بڑھا دینا. لیکن اگر کنفرم ہے کہ بھائی ریاکاری ہو رہی ہے تو پھر جہاد کرنا. سلمان بھائی میں ایک سیکنڈ آن لائن کچھ 1-2 کوشچنز لوں گا, ہم سب مل کے اب تو آج اجتماعی دعا کر لیں کہ کچھ پیپر آپ کا اس کا مسئلہ حل ہو جائے. نمبر کٹ جائیں گے تو صبر, ابھی ہم نے صبر کا باب پڑھا ہے. میں صبر کروں کیا, میں کیا کروں, میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. ہاں جی بھائی آپ پیپر لے لیں. اچھا جی, اچھا جن لوگوں کے میں سوالات کے جوابات نہیں دے رہا نا, اس میں 3 احتمالات ہیں. یا تو مجھے سوال سمجھ میں نہیں آ رہا, یا تو یہ عموماً میری ایک پالیسی ہے. کہہ لیں پالیسی کیا ہے, تو لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میں آن لائن کے سوالات نہیں دیکھتا ہے, جواب نہیں دیتا. تو اگر میں نہیں دے رہا تو 3 احتمالات میں سے ایک احتمال ہوتا ہے, یا تو مجھے سوال نہیں سمجھ میں آ رہا, یا مجھے جواب نہیں پتا ہوتا, ٹھیک ہے, یا ٹاپک سے ریلیٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو اس کے بجائے کہ میں ہر ایک کا سوال پڑھوں اور پھر میں کہوں لا ادری مجھے نہیں پتا, سب سے بہتر ہے میں سوال ہی نہ پڑھوں اور آپ سمجھ جائیں مجھے نہیں پتا. بہتر ہے نا یہ. تو اگر میں آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے رہا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اگنور کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا, یا سوال کا ٹاپک سے کوئی ریلیٹ نہیں ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیسے پتا چلے گا کہ ایمان اب دل میں آ گیا؟ ایمان کے ثمرات ہوتے ہیں, ایمان کے ثمرات ہوتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا. ایمان واجب یعنی انسان گناہوں سے بچتا ہے اور فرائض میں پابندی کرتا ہے, اللہ کی عبادات میں اپنا دل لگاتا ہے. بار بار کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ریاکاری ہے کہ نہیں. جی ہاں, یہ تو پوری زندگی چلتا رہے گا. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مشکل ترین جہاد ہے نا وہ یہ ریاکاری کا ہے, یہ اخلاص کا ہے. تو یہ سب سے مشکل ترین چیز ہے, اور یہ انسان کو لڑتے رہنا ہے تا حیات. انسان لڑتا رہے گا کہ اللہ کے لیے میں سچا ہوں یا نہیں ہوں, اللہ سے دعائیں کرتا رہے, اللہ کے آگے گر گراتا رہے, اللہ کے آگے مانگے کہ اللہ مجھے اپنے لیے سچا کر دے, اپنے لیے مخلص بنا دے. دعائیں بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہاں جی مائک یہ دیا آپ نے مجھے بھی جی.
اس میں ہے پیپر نیچے ہے. ٹھیک ہے. شاید سوال یہ تھا کہ اگر جیسے کسی بھی عمل کے دوران ریاکاری کا وسوسہ آتا ہے تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ جو عمل بندہ تنہائی میں جتنا کرتا ہے بس اتنا ہی، جتنا خلوت میں کرتا ہے اتنا ہی جلوت میں کرے. جتنی لمبی نماز ہے، جتنی لمبی قرات ہے، جیسی نماز وہ تنہائی میں پڑھتا ہے، اگر اسے ریاکاری کا وسوسہ آ بھی رہا تو اس کو ایسے دور کر لے، بھائی میں تنہائی میں بھی ایسی نماز پڑھتا ہوں تو میں لوگوں کے سامنے بھی ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. اگر وہ 3 بار سلف فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاص کو اگر آپ نے اچھا کرنا ہے، اپنے اخلاص کو اچھا کرنا ہے تو خلوت میں اللہ کی عبادت کو بڑھائیں. اور یعنی جتنی عبادت آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اس سے زیادہ عبادت آپ خلوت میں کریں. پہلی بات کہ اگر اپنے آپ کو اخلاص کو بڑھانا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی تمام عبادات اجتماعی ہو، یعنی لوگوں کے سامنے ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی سے یہ سوال پوچھا تھا کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، اس میں انہوں نے یہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے کسی غیر اللہ کے لیے عمل کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یہ بھی ریاکاری ہے. اور کسی کو دکھانے کے لیے عمل کو چھوڑ دینا یا کسی مخلوق کے لیے عمل کو چھوڑ دینا، ترک کرنا اور فیل دونوں فضیل بن عیاض فرماتے ہیں یہ ریاکاری میں ہے، ترک کرنا. تو مجھے یہ تھوڑا سا قول مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ترک کرنا کیوں اس میں ہے. کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اگر کسی مخلوق کے لیے آپ نے کسی عمل کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو مخلوق کے لیے چھوڑا، آپ نے اللہ کے لیے تو نہیں چھوڑا. زیادہ ہی چھوڑنا بھی غیر اللہ کے لیے ریاکاری. تو میں نے شیخ صاحب سے یہ سوال کیا تھا، شیخ صاحب نے کہا کہ اگر تو موقع ہے تو اس کو مؤخر کر دیا جائے، اس نیت سے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے. یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مثال کے طور پر، اور عموماً میں آپ کو ویسے مشورہ بھی دوں، ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہم نماز کے بعد مسجد میں دعا کر لیتے ہیں، یا بہت سے لوگ جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ کو میں نے ایسے اہل علم کو بہت ہی کم دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں. یہ ایسا ہے ایکسپیرینس، علماء کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھا ہے آپ نے کبھی کہ کوئی عالم جو ہے وہ نماز کے بعد بیٹھ کے مسجد میں سب کے سامنے دعا مانگ رہا ہے؟ کوئی بڑے علماء میں سے، کوئی بڑے مشائخ میں سے نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. ہاں عام لوگ مانگ رہے ہوں گے، عام لوگ مانگ رہے ہوں گے. تو میں یہی بتا رہا ہوں، مشورہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ کے لیے اکیلے میں رکھیں، اللہ سے گر گرا کے مانگا کریں. اور گر گرا کے مانگنا یہ لوگوں کے سامنے پتہ نہیں پرسنلی، مطلب لوگوں کے سامنے کمفرٹیبل کیسے ہو سکتا ہے انسان اللہ کے آگے الحا کر کے چمٹ کے مانگ رہا ہے گر گرا کے، اور لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی بیٹھا ہوں تو بس دعا بھی ابھی مانگ لوں میں، تو میں کوئی اس کو منع نہیں کر رہا کہ یہ نہ مانگی جائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اخلاص کو پختہ کرنے کے لیے تنہائی میں عمل بڑھائیں. ہاں آپ دعائیں اکیلے میں مانگیں. ٹھیک ہے. ایک میرا بھی سوال ہے صرف، جی سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، وہ شادی سے پہلے پردہ نہیں کرتی تھی. پردہ بھی عبادت ہے جیسے، تو شادی کے بعد پردہ کرنا شروع کیا کیونکہ شوہر نے حکم دیا ہے. تو اصل ان کا یہ کہ شوہر کے حکم سے کر رہی ہیں لیکن اللہ بھی راضی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھو آہستہ آہستہ جو ہے نا اس طرح کی نیت آ جاتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے 10 سال کا ہے اور نماز نہیں پڑھا، ہم اس کو زبردستی نماز پڑھا رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بچے کی نمازیں برباد ہے کیونکہ وہ تو والدین کے مجبور کرنے پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے. پھر یہ جو اللہ تعالیٰ یا دین ہمیں جہاں بھی، یا شریعت ہمیں جہاں بھی عبادت جبرن کروانے کو کہتا ہے نا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر اسلامی حکومت ہے تو اگر اسلامی حکومت میں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں تو اسلامی حکومت اس کو با پردہ کرتا ہے جبرن. ٹھیک ہے، جیسے کہ سعودی میں پہلے تھا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عورت جو ہے وہ ریاکار ہے یا غیر اللہ کے لیے عمل کر رہی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ شروع کا فیز ہوتا ہے اور پھر ہو سکتا ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت آ جاتی ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ سمامہ بن آثال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حالت شرک میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا، باندھ دیا ستون سے کہ زبردستی دیکھو تم نماز اسلام کیسا ہے، زبردستی اسلام دکھایا، فیل کرایا، قرات سنوائی. پھر 3 دن دیکھا انہوں نے، زبردستی اسلام دیکھا نا، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیا. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو زبردستی مجبور کرنا پڑتا ہے عمل پہ. پھر جب وہ اس کو پرسنلی ایکسپیرینس کرتا ہے اس عمل کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان داخل کرتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اس کا انیشیل سٹیج ہوتا ہے، پردہ کرے یا جو بھی عمل نماز پڑھ رہا ہو اس کا انیشیل سٹیج ہوتا ہے، وہ لا علم ہوتا ہے، لا علمی میں اس طرح کی مجبور ہو کے عمل کر رہا ہوتا ہے. ہاں پھر جب وہ تھوڑا سا ایمان اور اسلام پر تھوڑا سا پختہ ہوتا ہے پھر ریاکاری کا مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں جزاک اللہ خیر. سوال ہے نماز پڑھتے ہوئے جب رونا آتا ہے لیکن ساتھ میں لوگ ہوتے ہیں اور آپ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور لوگوں کو کا سوچ کے کنٹرول کرتے ہیں، شک نہیں، آپ رونے کو کنٹرول کرتے ہیں، سلف کیا کرتے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ مثال بھی دی ہے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سبحانک اللہم.